اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا کما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ سبق شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اپنے موبائل کی اسکرین کو فل کر لیجئے۔ یہاں سے دوسرے پارے کی ابتدا ہوتی ہے۔ پچھلے پارے میں اور اس میں ربط یہ ہے کہ گزشتہ پارہ میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تھا جو کہ موحد تھے اور بیت اللہ کو تعمیر کرنے والے تھے، اور بیت اللہ چونکہ مسلمانوں کا قبلہ ہے اس لیے یہاں پر اس لحاظ سے آیات میں تذکرہ ہے کہ بیوقوف لوگ کہیں گے کس چیز نے ان کو ان کے اس قبلہ سے پھیر دیا جس پر وہ تھے۔ مدینہ میں ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 17 سے 18 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے، 2 رکعات ادا کر چکے تھے۔ حکم آیا کہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنا لیا جائے، تو اگلی 2 رکعات جو ہیں وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی، اور جس مسجد میں یہ حکم نازل ہوا اس مسجد کو مسجد القبلتین اور ذو قبلتین بھی کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ حکم آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عنقریب لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو ان کے اس قبلہ سے پھیر دیا جس پر وہ تھے، یعنی کیا ان کا پہلا قبلہ درست نہیں تھا، یا اگر پہلا درست تھا تو یہ درست نہیں ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے، تمام سمتیں اللہ ہی کی ہیں۔ پہلا قبلہ تھا، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے تھا، اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا بھی اللہ کی رضامندی کے لیے ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ اسی طرح ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کی عدالت ہوگی، انبیاء کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا جو ذمہ داری آپ کے ذمہ لگائی گئی تھی نبوت کی، رسالت کی، کیا آپ نے وہ پیغامات صحیح پہنچا دیے؟ تو انبیاء کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ امتوں سے پوچھیں گے تو امتیں اپنے انبیاء کو جھٹلائیں گی کہ ہمارے تک کوئی پیغام نہیں آیا، ہمیں کوئی تبلیغ نہیں پہنچی۔ تو تو انبیاء سے فرمایا جائے گا کہ گواہ پیش کرو، تو وہ امت محمدیہ کو بطور گواہ کے پیش کریں گے، اور امت محمدیہ یعنی ہم لوگ گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ لوگ، یہ انبیاء جو ہیں یہ بالکل سچے ہیں، انہوں نے اپنے کام کو بہترین انداز میں سر انجام دیا۔ تو امتیں کہیں گی کہ ان کو کیسے معلوم، یہ تو ہمارے بعد آئے ہیں۔ تو امت محمدیہ کہے گی یعنی ہم لوگ کہیں گے کہ ہم نے قرآن کریم میں پڑھا، ہمارے رسول نے ہمارے تک تمام باتیں سچی اور مکمل پہنچائی، اور ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ انبیاء نے اپنا کام بہترین انداز میں کیا۔ تو پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے گواہ بنیں گے تاکہ لوگوں کے تم گواہ بن جاؤ اور تم پر نبی گواہ بن جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان کر دی کہ قبلہ کو بدلنے میں کیا حکمت تھی، تاکہ ہم جان لیں، مراد ہم ظاہر کر دیں کہ کون شخص نبی کی رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون شخص اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹ جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا حکم تھا جس کی پیروی کرنا دشوار تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بے شک وہ ایک دشوار امر ہے، لیکن جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے ان کے لیے یہ آسان ہے، کیونکہ وہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ تاکہ وہ ضائع کرے ایمانکم، تمہاری نمازوں کو، تمہارے ایمان کو مراد نمازیں ہیں، کہ ایسا نہ سمجھنا کہ تمہاری نمازیں ضائع ہو گئیں، بلکہ وہ نمازیں بھی مقبول ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت مہربان ہے، شفقت فرمانے والے ہیں۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بیت اللہ سے بہت محبت رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جب بیت اللہ کی طرف سے پہلے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر جب بیت المقدس میں انبیاء کو امامت کروائی تو اس کے بعد حکم ہو گیا کہ اب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تو اب اس سارے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے کہ کوئی فرشتہ یہ حکم لے کر آئے کہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف رخ ہو جائیں۔ تو اسی کو اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ تحقیق ہم آپ کے چہرے کو کہ پلٹنے کو بار بار آسمان کی طرف پلٹنے کو دیکھتے تھے، لہٰذا ہم نے آپ کا پسندیدہ قبلہ آپ کو عطا فرما دیا۔
تو آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ مسجد حرام کو مسجد حرام اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر قتل و قتال اور جدال، لڑائی جھگڑا، کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ اور جہاں کہیں تم ہو تم اپنے رخ کو قبلہ کی طرف کر لو۔ اور اہل کتاب خوب اچھے سے جانتے ہیں کیونکہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانیاں موجود تھیں کہ جو آخری نبی آئیں گے وہ 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں گے، لہٰذا وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ آیا کہ اگر کہ یہودی جو ہیں وہ اس بات پہ اعتراض نہ کریں کہ بار بار جو ہے یہ تحویل قبلہ ہو رہی ہے تو یہ شاید دین میں کوئی نقص ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ اگر آپ ان کے پاس ہر نشانی بھی لے کر آئیں گے تو بھی وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے کیونکہ وہ ضد اور عناد میں اتنے بڑھ چکے ہیں، اور آپ بھی ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے ہرگز نہیں۔ لیکن اگر ایسا ہونا ممکن نہیں، لیکن اگر پھر بھی اگر آپ کریں گے تو اس وقت آپ ناانصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہودیوں کو اچھے سے معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی آخر الزماں ہیں جن پر نبوت کی مہر ہے، یعنی نبوت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ آپ حقیقی رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، لیکن صرف بغض اور عناد کی وجہ سے وہ مانتے نہیں ہیں، اور وہ ہمیشہ سے ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ حق کو چھپاتے آیا ہے، لہٰذا آپ کے رب کی طرف سے یہ حق ہے، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے کہ ہر قوم کے لیے، ہر وقت کے لوگوں کے لیے ایک سمت مقرر کر دیتے ہیں جس کی طرف وہ رخ کرنے والا ہے، لہٰذا اس بحث کو چھوڑ دو اور نیکیوں میں آگے بڑھو۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو لانے پر، اکٹھا کرنے پر قادر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جہاں سے آپ نکلیں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر دیں، اور پھر آیا یہ تیسری مرتبہ آ رہا ہے، تو پہلی مرتبہ جو ہے وہ احوال کے لحاظ سے ہے کہ جس بھی حال میں ہوں آپ اپنا رخ قبلہ کی طرف کریں اور نماز کی ادائیگی کریں۔ دوسری جگہ پر جو ہے وہ جگہوں کے لحاظ سے ہے، امکنہ کے لحاظ سے ہے کہ اپنی جگہ کے لحاظ سے قبلہ کی طرف جہاں جس جگہ بھی ہوں، اونچائی پر، نچائی پر، پہاڑ پر، میدان میں جہاں بھی ہوں گے تو رخ قبلہ کی طرف کریں گے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ، اب یہاں پر جو تیسری مرتبہ بیان کیا ہے یہ اس لحاظ سے بیان کیا کہ جس زمانے میں بھی ہوں، یعنی قیامت تک یہ قبلہ بیت اللہ ہی رہے گا، اب کبھی اس کی تحویل نہیں ہوگی۔ اور لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے پاس کوئی تمہارے خلاف دلیل نہ رہے، کیونکہ یہود کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، اور جو آخری نبی ہوگا وہ 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا۔ یہ قبلہ کی تحویل کا حکم بھی اسی وجہ سے ہے تاکہ ان کی نشانی جو بتائی گئی تھی وہ پوری ہو جائے، لیکن جو ظالم لوگ ہیں وہ پھر بھی اعتراض کریں گے، لہٰذا آپ ان سے نہ ڈریں اور مجھ سے ڈریں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگوں کی پرواہ نہ کریں اور میرا خیال رکھیں، میرے احکامات کو پورا کریں تاکہ میں اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دوں اور تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا جو کہ اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذکرونی، میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مکمل طور پہ اپنی زندگی میں اپنے نفس کو قابو کر لیں اور برائیوں سے بچ جائیں تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ رب العزت کو یاد رکھیں، چاہے وہ زبان سے ذکر ہو یا دل سے ذکر ہو، دونوں لحاظ سے یہاں پر ذکر مراد ہے کہ زبان سے بھی ذکر کریں اور ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھیں۔ جب ہم ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں گے تو گناہوں سے محفوظ رہ سکیں گے، لہٰذا اللہ رب العزت بھی ہمیں یاد رکھیں گے۔ وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شکر کرنا نہایت ضروری چیز ہے نعمتوں کی بقا کے لیے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر آتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری نعمتوں میں اضافہ ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ شکر ادا کریں۔ اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفر کرو گے، میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور یہاں پر بھی اسی چیز سے منع کر دیا، اور میری ناشکری نہ کرو۔ اے ایمان والو، نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرو۔ نماز اور صبر ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کی زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ تمام مشکلات میں انسان صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ، اور پھر جب انسان صبر کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم روئیں نہ یا آہ نہ کریں، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے کسی قسم کا شکوہ نہ ہو، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اللہ کا جو فیصلہ آ گیا ہے اس پر راضی رہیں، اور اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں آ رہی ہیں ان پر جمے رہیں، اللہ سے کوئی گلہ نہ کریں۔ اور اللہ کے راستے میں جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی زندگی دے دی ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ خوف سے اور بھوک سے اور جانوں اور مالوں کی کمی سے اور ثمرات کی کمی سے، ثمرات میں پھل بھی آ جاتے ہیں، اور اس سے مراد اولاد بھی ہو سکتی ہے کہ اگر اولاد نہیں ہے تو یہ بھی ایک آزمائش ہے، اور اس سے احکامات بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ کچھ خوف اور بھوک اور پیاس جو روزے میں ہوتی ہے، اور کچھ مالوں میں کمی جو زکوٰۃ میں ہوتی ہے، والانفسی اور جو جانیں لوگ فوت ہو جاتے ہیں، والثمرات اور بے اولادی ہونا یا اولاد کا فوت ہو جانا، وبشر الصابرین، اور اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے فرما رہے ہیں کہ خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ ایک نبی جو ہے وہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا رہا ہے، اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی صبر کرنے والوں کے لیے۔ اب آگے صبر کرنے والوں کی تعریف ہو رہی ہے۔ وہ لوگ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں جو مرضی تصرف کر سکتے ہیں، جو فیصلہ کریں گے، اور جو چیز جس کی ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں ہمیشہ اچھا فیصلہ ہی کرتا ہے، برا فیصلہ نہیں کرتا۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی اگر کوئی انسان فوت ہو گیا ہے تو کل قیامت کے دن ہم نے اسی کی طرف، اس اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، لہٰذا وہ بھی وہاں پر ہوگا اور آخرت میں ہم لوگ مل جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ترتیب یا جو آزمائش ہم پہ آتی ہے، وہ ایسے ہی اس مثال سمجھیں جیسے ایک ڈاکٹر ہے جو آپریشن کرتا ہے، تو آپریشن کی تکلیف کی وجہ سے یا انجیکشن لگانے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، بعض دفعہ اس میں چیخ بھی نکل جاتی ہے، آہیں بھی نکل جاتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انسان آہ کر رہا ہے اور اسے ڈاکٹر سے کوئی شکایت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے، اس پہ اگر آنسو نکل جاتے ہیں یا آہیں نکل جاتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ سے کوئی شکایت ہے، بلکہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، اور جیسا کہ ڈاکٹر کو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے علم کے مطابق اچھا فیصلہ کیا ہے اور آگے جا کے ہمیں اس کا اچھا نتیجہ ملے گا، اگرچہ وقتی طور پہ تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی حکیم ذات تو دنیا بھر کے ڈاکٹروں سے زیادہ حکمت والی ہے اور ہمارے لیے بہترین فیصلے فرمانے والی ہے، لہٰذا اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو اس کو ایسے ہی سمجھیں کہ آئندہ جا کے اس کے بہترین ثمرات اور پھل ہمیں ملنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے مہربانیاں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ آگے ان الصفا والمروہ، صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کے شعائر میں سے ہیں، نشانیوں میں سے ہیں۔ ان آیات میں سب سے پہلے اللہ کے ذکر کا حکم ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، اور صبر کا حکم ہے کہ مدد طلب کرو صبر کے ساتھ، اور دعا مانگنے کا حکم ہے کہ اللہ سے دعا مانگتے رہو، اور نماز کی پابندی کرو، اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرو، اللہ تعالیٰ کے جو شاعر ہیں ان کی عظمت کو دل میں رکھو، ان کی عظمت کا لحاظ رکھو۔ اور انہی شعائر میں سے صفا اور مروہ ہیں۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کے نام ہیں جو کہ مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، اور اب ان کا صرف نشان رہ گیا ہے۔ جو شخص حج یا عمرہ کرے تو کوئی گناہ نہیں اس پر یہ کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ صفا اور مروہ کی پہاڑی پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پانی کی تلاش کے لیے چکر لگائے تھے۔ اس وقت کے بعد سے حج اور عمرہ کا ایک خاص حصہ قرار پایا گیا، یعنی صفا اور مروہ کی سعی کرنا ایک خاص حصہ ہے، اس کے بغیر حج اور عمرہ کی تکمیل نہیں ہوتی۔ کافی زمانے سے یہ ترتیب ایسے ہی چلی آ رہی تھی، بعد میں مشرکین نے ایک بت کو صفا پر اور ایک بت کو مروہ پر رکھ دیا، اور لوگوں کے ذہن میں یہ آنے لگ گیا کہ شاید یہ جو سعی ہے یہ ان بتوں کی تعظیم کے لیے ہے، اس لیے بعض جو لوگ ہیں صحابہ ہیں ایمان لانے کے بعد چونکہ بتوں سے بیزاری کا حکم تھا، اس چیز کو ناپسند کرتے تھے کہ شاید یہاں پر کرنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے یا ہم گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کہ تم طواف کرو ان کا، جو شخص کوئی نیکی دل کی خوشی سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ یہاں سے یہودیوں کا بیان ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کو واضح
نشانیوں کو، ہدایت کو چھپاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب میں تمام لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں۔ اس چھپانے کی وجہ سے، اس کتمان علم کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لوگوں کی لعنت ہے۔ لیکن وہ لوگ جو توبہ کر لیتے ہیں اور اصلاح کر لیتے ہیں، دیکھیں جب کوئی کسی چیز کو چھپاتا ہے تو اس کی کوئی علم کو، کسی دلیل کو چھپاتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت سا فساد آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی چیز کو چھپانے کی وجہ سے کوئی فساد آیا ہے تو اس کی اصلاح کرو، اس کو درست کرو اور اس کو واضح بیان کرو، اور یہی لوگ ہیں جن پر میں رجوع کرتا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہوں۔ تو یہاں پہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ اگر ہماری کسی غلطی کی وجہ سے، ہمارے کسی جھوٹ کی یا کسی بات کو چھپانے کی وجہ سے کوئی فساد آیا ہے تو اس کی اصلاح کرنا بھی لازم ہے۔ صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ میں نے غلطی کر لی یہ کافی نہیں ہے، بلکہ توبہ کرنے کے بعد، ندامت کے بعد اس کی درستگی کی کوشش کرنا بھی لازم ہے۔ بے شک وہ لوگ جو کافر تھے اسی حالت میں مر گئے تو ان پر فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان کو کبھی بھی عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے کہ وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کفار نے کہا کہ کیسے ایک اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، جبکہ ہمارے تو اولاد دینے کے لیے علیحدہ معبود ہے، بارش کرنے کے لیے علیحدہ معبود ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے ایک سب کچھ کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک علیحدہ سی چیز نہیں بتائی، بلکہ دنیا کی نشانیوں کی طرف متوجہ کیا کہ بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات دن کے بدلنے میں، کہ کیسے دن رات میں داخل ہو جاتا ہے اور دن اور رات دن میں داخل ہو جاتی ہے، کیسے دن کے بعد کالی سیاہ اندھیری رات آ جاتی ہے اور کیسے اندھیری رات کے بعد روشن چمکدار دن آ جاتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے۔ اتنی بڑی بڑی کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں، وہ پانی جس کے اندر ایک چھوٹا سا پتھر اگر پھینکے تو وہ گہرائی میں چلا جاتا ہے، وہاں اتنے بڑے بڑے جہاز بہت سی ایسی چیزوں کو لے کر جاتے ہیں جو لوگوں کو نفع دیتے ہیں، اور آسمان سے بارش ہوتی ہے کہ دیکھو کیسے بادل آسمان کے درمیان میں، زمین آسمان کے درمیان میں ہیں، پھر اللہ بارش کرتا ہے اور وہ پانی اتنا زرخیز ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بنجر زمین کو آباد فرما دیتے ہیں۔ یعنی ان بادلوں میں پانی جو وہ ہے وہ بھی کس قدر زرخیز ہے، تو اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں جو چوپائے، جو جانوروں کو، انسانوں کو اور دوسرے جانوروں کو پھیلا دیا ہے، اسی طرح ہواؤں کے چلنے میں کہ کیسے کبھی آہستہ ہوا ہوتی ہے، کبھی تیز طوفانی ہوا ہوتی ہے، یہ سب چیزیں، اور بادلوں میں یہ ساری چیزیں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ معبود بناتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے، لیکن ایمان والے ہمیشہ اللہ سے زیادہ محبت کرتے رہے ہیں، وہ اللہ کے لیے اپنی جان کو، اپنی ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ لیکن جب قیامت کے دن وہ عذاب کو دیکھیں گے ظالم لوگ، تو وہ مان جائیں گے کہ ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے، اور جن لوگوں نے پیروی کی ہوگی وہ اپنے پیشوا اور امام سے امید رکھتے ہوں گے، لیکن ان کے پیشوا اور امام ان سے بیزار ہو جائیں گے، ان کی طرف رخ پھیر لیں گے، ان سے منہ موڑ لیں گے، اور ساری کے سارے ان کے تعلقات جو ہیں وہ منقطع ہو جائیں گے، اور وہ جو لوگ پیروی کرتے تھے وہ کہیں گے کاش کہ ایک مرتبہ اگر ہم دوبارہ لوٹ جائیں تو کبھی ہم ان کی طرف رخ بھی نہ کریں، آج جیسے یہ ہم سے بیزار ہو گئے ایسے ہی ہم ان سے بیزار ہو جاتے، اور لیکن یہ سب صرف حسرت کے لیے ہوگا، وہ کبھی بھی آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے اس حسرت کی وجہ سے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے کھانے اور پینے کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال اور پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ پیو، کیونکہ حلال اور پاکیزہ چیزیں اعمال صالح میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہیں، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، شیطان کی بتائی ہوئی چیزوں پر صرف لذت کے لیے نہ اس میں پڑ جاؤ، کیونکہ وہ تمہارا صریح دشمن ہے، وہ ہمیشہ برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہتان باندھنے کی کوشش کرتا رہے گا کہ تم سے وہ بہتان اللہ کے ذمہ لگوائے، اور ان کو جب اتباع کرنے کہا جاتا ہے تو اپنی ہٹ درمی میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی مثال ایسے ہیں جیسے کسی جنگل میں کوئی انسان جانوروں کو پکارے کہ صرف وہ پکار اور بلانا اور پکارنا ہے، نہ وہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ وہ ہدایت کو سن سکتے ہیں، نہ وہ ہدایت کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ان کو نظر آتا ہے اور نہ ہی وہ بول سکتے ہیں۔ یہی جو چار چیزیں ہیں ہدایت کے ذریعہ ہوتی ہے کہ انسان دیکھ کے سمجھ لیتا ہے، یا بول کے سمجھ لیتا ہے، یا سن کے سمجھ لیتا ہے، یا آخرکار عقل استعمال کر لیتا ہے، تو ان چاروں سے محروم ہے۔ تو یہاں پر پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا، اور پھر فرمایا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر اتنی اہم چیز ہے کہ عبادت کی تکمیل نہیں ہو رہی۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر اسی اللہ کی بات کرتے ہو تو شکر لازمی ہے، شکر کرو، یعنی عبادت کی تکمیل شکر سے ہو سکتی ہے۔
اور جو عبادت گزار شکر کرنے والا نہ ہو گویا اس کی عبادت کی تکمیل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے مردار، یعنی وہ جانور جو کہ کسی اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، یا لکڑی لگنے سے، یا پتھر مرنے سے، یا بیمار ہو کر مر گیا ہو، وہ حرام ہے۔ وہ تمام جانور حرام ہے، چاہے وہ بکرا ہو، گائے ہو، مرغی ہو، مچھلی ہو، مچھلی نہیں ہے اس میں، مرغی ہو، والدم اور خون۔ خون سے مراد وہ خون ہے جو کہ رگوں میں موجود ہوتا ہے۔ جو خون گوشت کے ساتھ لگا ہوتا ہے وہ پاک ہے، اگر ہم بغیر دو اس کو پکا لیں تو وہ حلال رہے گا، لیکن عموماً ایسا کوئی کرتا نہیں ہے۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کہتے ہیں سور، اور سور کا گوشت یہ حرام ہے۔ سور ایک نہایت غلیظ، نجاستوں کی طرف راغب ہونے والا، ایک بے حیا قسم کا جانور ہے۔ جو انسان جس طرح کے گوشت کو کھاتا ہے اس کے اندر وہ صفات آ جاتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو چونکہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کیا کہ وہ نجاست میں پڑیں یا بے حیائی میں پڑیں، اس لیے اس جانور کو بھی حرام کر دیا گیا۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جس کو اللہ کے علاوہ کی خوشنودی کے لیے، جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو، کسی بادشاہ کی تعظیم کے لیے، کسی اور انسان کے لیے اگر کسی جانور کو ذبح کیا گیا ہے تو اس کا کھانا بالکل حرام ہے، اگرچہ اس پر بسم اللہ پڑھی گئی ہو۔ جیسا کہ کتے کو یا بلی کو اگر بسم اللہ پڑھ کر ذبح کریں تو وہ حلال نہیں ہوتا، ایسے ہی یہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حلال نہیں ہوتا۔ لیکن جو شخص مجبور ہو تو یہ کہ سرکشی کرنے والا نہ ہو، جو انسان اتنا مجبور ہو گیا ہے کھانے کے لیے کوئی اور چیز نہیں تو وہ ان چیزوں میں سے کھا اور پی سکتا ہے، لیکن اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، سرکشی نہ کرنے والا ہو، یعنی ابھی ایسی حالت نہیں صرف لذت کے لیے وہ ان چیزوں کو کھاتا ہے، ولا عادن، اور نہ زیادتی کرنے والا ہو، یعنی صرف اتنا سا کھائے کہ اس کی زندگی باقی رہ سکے، بہت زیادہ پیٹ بھر کے نہ کھائے، تو اس کو ایسا کھانا جائز ہے، اس پر گناہ نہیں ہوگا جو انسان مجبور ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں، کیونکہ جب انسان ایسی حالت میں ہوتا ہے تو اس سے کبھی کمی بیشی ہو جاتی ہے، ممکن ہے کہ اسے لگتا ہو کہ میں مرنے والا ہوں اور بھی ویسی حالت نہ ہو اور وہ کھا لے، یا جب وہ کھانے لگا اس کی واقعی مرنے والی حالت تھی لیکن جب وہ کھانے لگا تو اسے صبر نہ ہو سکا، تھوڑی اس نے زیادہ کھا لی، تو اس لیے فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی آیات کو چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت خریدتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ڈالتے ہیں۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ ان سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انسانوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، ورنہ اگر کوئی دشمن سے بات نہ کرے تو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن تمام لوگ اللہ کی محبت کے محتاج ہوں گے اور اللہ سے بے تحاشا محبت محسوس کر رہے ہوں گے۔ دنیا میں تو مختلف حال ہے نا، لیکن قیامت میں تمام لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت بے تحاشا ہوگی۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کریں گے تو ظاہری عذاب تو ہوگا سو ہوگا، لیکن جو دلی تکلیف ہوگی وہ کئی گنا زیادہ ہوگی، کہ ان کو دلی طور پہ بھی دکھ ہوگا کہ اللہ ان سے بات نہیں کریں گے۔ اور دوسری جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کریں گے لیکن غصے سے بات کریں گے۔ کوئی عزیز جس سے ہم محبت کرتے ہیں جب وہ غصے سے بات کرے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور یا پھر جو غصے سے بات ہوگی وہ فرشتوں کے ذریعہ ہوگی، خود براہ راست اللہ تعالیٰ بات نہیں کریں گے اور نہ ان کو پاکیزہ کریں گے، ان کے لیے عذاب علیم ہوگا، دردناک عذاب ہوگا۔ کافروں کو جو عذاب دیا جائے گا اس کی مثال ایسے ہے گویا کہ نجاست ہے، کہ ہم اس کو کتنا بھی دھوئیں وہ پاک نہیں ہوتی، پیشاب کو کتنا بھی پانی میں ڈال لیں وہ کبھی پاک نہیں ہوتا۔ اسی طرح کوئی بھی گندگی ہے جو خود گندگی ہے اس کو صاف کرنے سے وہ صاف نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ گندگی کسی دوسری چیز کو لگ جاتی ہے، کپڑے کو لگ جاتی ہے، برتن کو لگ جاتی ہے، تو دھونے سے وہ کپڑا برتن پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مسلمان کی مثال ہے کہ جب مسلمان گناہ کرتا ہے گویا کہ وہ گندگی کو لگا لیتا ہے، اور جہنم میں جو وہ جائیں گے تو اس گندگی کو صاف کر دیا جائے گا۔ لیکن منافقوں کی کافروں کی مثال جو ہے وہ گویا ایسے ہیں کہ وہ خود گندگی ہیں، گندگی کو جتنا بھی دھویا جائے وہ صاف نہیں ہوتی، تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے، اور مغفرت کے بدلے عذاب کو خرید لیا۔ تو کس قدر بڑی جرت ہے ان کی کہ وہ کس قدر صابر ہوں گے آگ پر، کہ کتنا بڑا انہوں نے اپنے لیے نقصان خرید لیا۔
یہ اس طرح سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ اتارا ہے، جو لوگ اختلاف کرتے ہیں وہ بہت بڑی مخالفت میں ہیں۔ جب کافروں نے دیکھا، منافقین نے دیکھا کہ یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، اس میں عذاب اور سزا کا ذکر ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی تو آپ کی طرح نماز پڑھتے ہیں نا، مشرق کی طرف، جب آپ نے مشرق کی طرف رخ کیا ہم نے بھی کر لیا، جب آپ نے مغرب کی طرف کیا تو ہم نے بھی کر لیا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیکی یہ نہیں کہ آپ اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی جانب کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو شخص ایمان لائے، سچے دل سے ایمان لائے۔ یہ ساری آگے نیکی کی اقسام بیان کر دی۔ آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر، نبیوں پر، پھر وہ مال بھی دیتا ہو اس کی محبت میں، یعنی اس اللہ کی محبت میں، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو اور گردنوں کے چھڑانے میں، اور یا پھر اس ہی ضمیر کا مرجع جو ہے وہ مال ہے کہ اس مال کی محبت کے باوجود وہ خرچ کرتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ کتنی بڑی صفت ہے نا یہ وعدے کو پورا کرنا، جس کو آج ہم سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کے ساتھ شامل فرمایا ہے۔ جہاں ایمان کا ذکر ہے کہ لوگ ایمان لانے والے ہیں آخرت پر، اللہ پر، اس کے ساتھ وعدے کو پورا کرنا، وہ صفت لائی گئی ہے۔ جب وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں ہر تنگی اور تکلیف میں، جنگ کے وقت بھی۔ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اے ایمان والوں، تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے، برابری فرض کی گئی ہے مقتولوں میں۔ آزاد کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے گا، یعنی اگر قاتل آزاد ہے تو اس کے بدلے آزاد کو ہی، اسی قاتل جو آزاد قاتل ہے اسی کو قتل کیا جائے گا، نہ کہ غلام کو۔ ایسا ہوتا تھا کہ جو عزت والے اور مالدار قبیلے ہوتے، ان میں سے اگر ان کا کوئی آدمی کسی غریب اور جو کم عزت والے تھے وہ قتل کر دیتا تو یہ لوگ جا کے وہاں 2 آدمیوں کو قتل کراتے۔ وہاں کے اگر ان کا غلام مرتا تو وہ جا کر آزاد کو قتل کراتے، ان کی عورت مرتی وہ جا کے مردوں کو قتل کراتے، ان کا ایک مرتا وہ جا کر 2 کو قتل کراتے۔ تو یہ چیزوں اس کے بارے میں فرما دیا کہ آزاد کے بدلے جس نے قتل کیا وہی قتل ہوگا، جس غلام نے قتل کیا اسی غلام کو قتل کیا جائے گا، اور عورت کے بدلے عورت۔ اور جو کوئی اپنے بھائی کے لیے کچھ درگزر کر دے یعنی دیت دے دے تو اس کو جیسا طریقہ ہے اس کے مطابق ادا کرنا لازمی ہے، اچھے طریقے سے ادا کریں۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے کہ بجائے اس کے کہ تم قتل کرو تم دیت لے لو۔ لیکن جو شخص بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ وہ دیت لے لیتے لیکن بعد میں اپنے دل کی حسد کی وجہ سے اور بغض کی وجہ سے وہ اس بندے کو بھی قتل کر دیتے جس نے قتل کیا ہوتا، یعنی دیت بھی لے لیتے اور پھر ظلم بھی کر جاتے۔ تو اس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، جو اس کے بعد زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور تمہارے لیے قصاص میں یعنی جو بدلے میں قتل کیا گیا ہے اس میں زندگی ہے، اے عقل والو، اگر تم عقل رکھو، اگر تم بچو۔ قصاص میں زندگی کیسے ہے؟ قصاص میں زندگی ایسے ہے کہ جب ایک سزا دے دی جائے گی تو دوسرے لوگوں کے دلوں میں خوف آ جائے گا۔ اگر ایسا نہ کیا جائے گا تو ہر ایک انسان ذرا سے جھگڑے پر اٹھ کر دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دے گا، لیکن جب اس کو پتہ ہوگا کہ اگر آج میں اس کو ماروں گا کل میں اس کے بدلے میں مروں، یعنی مجھے مارا جائے گا، تو اس لیے وہ قتل کرنے سے باز رہے گا، گویا کہ یہ زندگی رہی۔ اور یا پھر دوسرا معنی ہے کہ اخروی لحاظ سے زندگی ہے کہ سامنے سے موت آ گئی ہے لیکن اخروی لحاظ سے اچھی زندگی ہے، وہاں کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ کتب علیکم فرض کیا گیا ہے جب تم میں سے کوئی ایک مرے تو وصیت کرنا۔ پہلے یہ ترتیب تھی کہ جو کچھ مال ہوتا وہ بیٹوں کو مل جاتا، جو انسان مرتا اس کے وارثوں میں بیٹے ہوتے یا اس کی بیوی ہوتی، بیٹیوں کو، ماں باپ کو، رشتہ داروں کو کچھ بھی نہ ملتا۔ تو اس لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے تو وصیت کرنا لازمی ہے اگر وہ مالدار ہے، والدین اور رشتہ داروں کے لیے طریقے کے مطابق، دستور کے مطابق، قاعدے کے مطابق۔ یہ متقیوں پر لازم ہے۔ جو اس کو سن کر بدل ڈالے گا، یعنی اگر وصیت کی گئی تھی تو بدلنے والے پر اس کا گناہ ہوگا۔ یہ آیت جو ہے جب سورہ نساء میں ورثاء کے حصے مقرر ہو گئے، وراثت کی ترتیب اور اس کے قاعدے مقرر ہو گئے تو یہ آیت منسوخ ہو گئی تھی کہ وصیت نہ کی جائے۔ وصیت کیے بغیر بھی جو شریعت نے وراثت مقرر کر دی ہے وہ ان سب کو ملے گی۔ فمن خاف من موص، جو وصیت کرنے والے سے گناہ کا خوف کرتا ہو تو وہ اصلاح کر سکتا ہے۔ یہاں سے اے ایمان والوں، تم پر فرض کیا گیا ہے روزہ جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، یعنی یہ اس امت سے پہلے بھی دوسری امتوں میں روزے فرض سے اگرچہ ان کی ترتیب کچھ مختلف تھی۔ چند گنتی کے دن ہیں، تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے۔
اور جو لوگ طاقت رکھتے ہیں اس کی ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، جو شخص خوشی سے کرے بس اس کے لیے بہتر ہے، اور تم روزے ہی رکھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں۔ یہ ابتدائی اسلام کا حکم تھا کہ لگاتار 1 ماہ کے روزہ رکھنا بڑا دشوار تھا، تو یہ اجازت دے دی گئی تھی کہ جو روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ روزہ رکھ لے، اور جو روزہ نہیں رکھ سکتا، جو روزہ رکھنا نہیں چاہتا لیکن طاقت بھی رکھتا ہے، تو وہ ایسا کرے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، روزے کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں سے مراد صدقہ فطر مراد ہے، کہ جو صدقہ فطر دیا جاتا ہے، جو لوگ طاقت رکھتے ہیں ان کے ذمہ صدقہ فطر ہے۔ اور اگر یہ پہلا قول ہے کہ شروع میں اس بات کی اجازت تھی کہ روزے کی جگہ فدیہ دے دیں اور روزہ رکھ لو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ رمضان کی خاص طور پہ فضیلت جو بتائی گئی وہ اس لیے کہ وہ ماہ قرآن ہے، یہ ماہ صیام ماہ قرآن ہے، اور قرآن کریم کے اندر ہدایت ہے، واضح نشانیاں ہیں، بہت سی خوبصورت چیزیں ہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اور یہاں سے جب فرمایا کہ جو تم میں سے حاضر ہو اس مہینے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بھی قرآن پاک نازل ہو چکا ہوتا رمضان المبارک میں اس کا دور فرمایا کرتے تھے، اور اس مہینے میں ہی تراویح پڑھی جاتی ہیں، یعنی اس مہینے کو قرآن کے ساتھ رونق بخشی گئی ہے۔ جو شخص تم میں سے اس مہینے کو پائے پس وہ چاہیے کہ روزے رکھے۔ یہاں سے معلوم ہو گیا کہ روزے رکھنا ہی ضروری ہے۔ جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو مسافر کے لیے اجازت ہے کہ وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لے، یعنی جتنے روزے اس کے سفر کی حالت میں گئے ہیں وہ بعد میں رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے آسانیاں لاتا ہے، دین میں آسانیاں ہیں، اور تمہارے لیے کوئی تکلیف نہیں چاہتا۔ تم عدت کو پوری کرو، یعنی گنتی کو پوری کر لو، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے رہو۔ اور جب آپ سے پوچھیں میرے بندے میرے بارے میں، یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس قدر خوبصورت انداز میں فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے کہہ سکتے تھے، فرما سکتے تھے وَإِذَا سَأَلَكَ النَّاسُ، جب لوگ میرے بارے میں پوچھیں، لیکن اللہ کی محبت کتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارے۔ دیکھیں جواب دینا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یہی جو مادہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا وہی آگے انسانوں کے لیے ہے کہ جب میں جواب دیتا ہوں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دعا مانگے اور اللہ جواب نہ دے؟ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ جواب دیتا ہوں، لازمی اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اذا دعانی، جب مجھے پکارے، تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا جواب کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دعا مانگی لیکن ہماری دعا تو قبول نہیں ہوئی، اتنا عرصہ ہو گیا۔ تو جب ہم، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولے؟ دونوں باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ جب قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، جب اللہ ہم سے پوچھیں گے تو اللہ تعالیٰ خود بھی بتائیں گے کہ تم نے یہ دعا مانگی تو میں نے یہ جواب دے دیا، میں نے یہ مصیبت ٹال دی، میں نے یہ اجر تمہارے لیے لکھ دیا، یہ پریشانی تم سے ہٹا دی، اور یا یہی دعا میں نے قبول فرما لی۔ یہ سارے جوابات اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائیں گے۔ اب جب کہ اللہ تعالیٰ، پہلے اللہ نے خود بتایا کہ میں جواب دیتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں بھی میرے احکامات کو پورا کرنا چاہیے، میرے احکامات کو ماننا چاہیے، مجھ پر ایمان لانا چاہیے، تاکہ اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ میرے احکامات کو مانو گے، میرے پر ایمان لے کر آؤ گے تو لعلہم یرشدون، تمہارے لیے راہیں آسان ہوں گی، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ یہاں سے ہے لیلۃ الصیام، رات میں، روزے کی رات میں رفث کہتے ہیں کوئی بھی کام جو مرد اپنی عورت سے، اپنی بیوی سے خوشی حاصل کرنے کے لیے کرے، لیکن تمام علماء کا اجماع ہے کہ یہاں سے مراد ہم بستری ہی ہے۔ وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ بے شک تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں میں۔ ایک انصاری صحابی تھے، پہلے شریعت اسلام کے شروع میں جب روزے فرض ہوئے تو اس وقت یہ حکم تھا کہ جب آپ رات کو جب تک سوتے نہیں ہیں آپ کھانا کھا سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں اور اپنی بیوی سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ سو گئے ہیں تو اس کے بعد کھانا پینا جائز نہیں۔ ایک انصاری صحابی تھے قیس بن سرمہ رضی اللہ عنہ، وہ مزدور تھے، مزدوری کی ہے، روزہ بھی رکھا ہوا تھا، گھر آئے ہیں تو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بیوی سے کہا ہے کہ کچھ کھانے کے لیے لاؤ، بیوی نے کہا کہ میں محلے میں جا کر پتہ کرتی ہوں کہ شاید کسی گھر سے کچھ مل جائے۔ اسلام کے شروع کے دن تھے، حالات بہت زیادہ تکلیف دہ تھے۔ اب جب تک وہ کیونکہ وہ تھکے ہوئے آئے ہیں، گھر آ کے وہ تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں، اسی دیر میں ان کی آنکھ لگ گئی، بیوی جب کھانا لے کر آئی تو وہ سو چکے تھے۔ جب سو کے اٹھے ان کی آنکھ کھلی تو دونوں میاں بیوی بہت پریشان ہوئے کہ اب کھانا نہیں کھا سکتے۔
اگلے دن انہوں نے ایسے ہی روزہ رکھ لیا اور پھر محنت مزدوری کے لیے گئے تو وہاں دوپہر کو بے ہوش ہو گئے. تو یہ تکلیف مسلمانوں پر آئی. اس کے علاوہ بعض صحابہ نے رات کو سونے کے بعد اپنی بیویوں سے ملاقات کر لی. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے خیانت کر لی، لہٰذا اب تمہارے لیے جائز ہو گیا ہے کہ تم اپنی بیویوں سے مل سکتے ہو. احلّہ سے مراد معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز پہلے حرام تھی پھر حلال کی گئی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تم پر رجوع کر لیا اور تم سے درگزر کر لیا. اب تم مباشرت کر سکتے ہو اور اللہ کا فضل جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اس کو تلاش کر سکتے ہو. اور کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے علیحدہ ہو جائے. یتبین لکم، ظاہر واضح ظاہر نظر آئے. یہاں پر سفید دھاگا اور سیاہ دھاگے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا مراد نہیں ہے، بلکہ رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی مراد ہے. بعض لوگ ایسے ہی کرتے تھے کہ وہ انہوں نے 2 دھاگے رکھ لیے اور سفید اور سیاہ کو دیکھتے رہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ یار ایک صحابیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیسے سیاہ اور سفید دھاگا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا پھر تو تمہاری سفیدی یعنی تمہاری رات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، کہ سفید اور سیاہ دھاگے سے مراد رات کی سیاہی اور دن کی جو صبح صادق کی سفیدی ہوتی ہے وہ مراد ہے. ثم اتموا الصیام، پھر تم روزے کو پورا کرو. تو یہاں پر سحری کھانے کا بھی معلوم ہو گیا کہ ہم سحری کس وقت تک کھا سکتے ہیں. سحری کھانے کے لیے ہم نے اذان کا انتظار نہیں کرنا بلکہ صبح صادق کا انتظار کرنا ہے. صبح صادق کے طلوع ہوتے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اذان فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد دی جاتی ہے. اگر اذان کو وقت شروع ہونے سے پہلے دے دیا جائے تو اذان کو لوٹانے کا حکم ہے. تو جب صبح صادق شروع ہو جاتی ہے تو گویا دن شروع ہو گیا، اور دن جو ہے وہ نہ کھانے پینے کا نام ہے، یعنی روزے میں کھانے پینے سے بچنا ہے. اگر دن میں ہم نے کھانا کھایا اگرچہ 1 منٹ کے لیے ہی ہوا تو وہ گویا روزہ نہیں ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے جیسے ہی اذان سے پہلے ہمیں احتیاطاً 1-2 منٹ پہلے ہمیں کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اس میں رات تک کھانے کی اجازت ہے. پیچھے بھی دیکھیں نا، لیلۃ الصیامی، روزے کی رات میں رفث کی اجازت ہے. اسی طرح کھانا پینے کا روزہ کس کا نام ہے؟ رفث سے اور کھانے پینے سے بچنے کا نام ہے. تو گویا کھانا پینا اور رفث رات میں جائز ہے، دن میں جائز نہیں ہوگا. پھر تم روزے کو پورا کرو رات تک اور مت تم مباشرت کرو. پہلے تو اجازت دی کہ روزے کی راتوں میں مباشرت کر سکتے ہو، لیکن اعتکاف کی حالت میں رات کو بھی مباشرت نہیں کر سکتے. کہ تم مساجد میں اعتکاف کر رہے ہو تو اس وقت اپنی بیویوں سے مباشرت نہیں کر سکتے. یہ اللہ کی مقرر کردہ قواعد ہیں، ان کے قریب مت جاؤ. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے. اور مت تم کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کا مال، اس کو ناحق ایک دوسرے کا مال کھانا، جھوٹ بول کے، دغا دے کے، دھوکے کے ساتھ دوسروں کو جھوٹے مقدموں میں پھنسا دینا، ایسا کرنا منع کر دیا گیا، حرام قرار دے دیا گیا. لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، تو آپ فرما دیجئے کہ وہ لوگوں کے لیے وقت بتانے کے لیے ہے، یعنی وقت کے انضباط کے لیے، اور حج کے مہینے معلوم کرنے کے لیے کہ حج کب ہو رہا ہے، کس وقت ہو رہا ہے، ان چیزوں کے لیے ہے. لوگوں نے سوال کیا کہ چاند جو گھٹتا بڑھتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ وقت کو بتانے کے لیے ہے اور یہ معلوم ہو جائے کہ کس مہینے میں حج فرض ہو رہا ہے، اس کی پہچان کے لیے ہے. اور جب لوگ حج پہ جاتے تو وہ اپنے گھروں میں پچھلی طرف سے، جب وہ حج کے دوران انہیں اپنے گھر میں آنا پڑتا تو وہ کیا کرتے کہ اپنے گھروں میں پیچھے سوراخ کرتے، راستہ بناتے اور وہاں سے آتے، دروازوں سے گھر میں داخل نہیں ہوتے. تو بتا دیا کہ ایسی کوئی چیزوں کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے، بلکہ تم سیدھا اپنے گھر میں دروازے سے آ سکتے ہو. اصل جو چیز ہے وہ تقویٰ ہے. تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. اور پھر یہاں پر جہاد کا، حج کے ساتھ ساتھ جہاد کا بھی ذکر کر دیا، کیونکہ حج میں بھی جانی اور مالی دونوں چیزیں لگتی ہیں اور جہاد میں بھی جان اور مال دونوں چیزیں لگتی ہیں. اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لیکن زیادتی کرنے سے یہاں پر بھی منع فرما دیا. اور تم قتال کرو کفار سے جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، اور ان کو نکال ڈالو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. جب وہ تم پہ اعتراضات کرتے ہیں اور وہ خود جس چیز میں مبتلا ہیں، وہ مسلمانوں کے جہاد پہ اعتراضات کرتے ہیں کہ مسلمان جہاد کرتے ہیں، اور خود وہ جس چیز میں مبتلا ہیں، جو فتنے وہ ڈالتے ہیں، فتنوں کی جو وہ ہر وقت فتنوں کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، یہ تو قتل سے بھی بڑھ کے چیز ہے. ہاں یہ بات ہے کہ مسجد حرام کے پاس قتال نہ کرو یہاں تک کہ وہ تم سے اس میں قتال کر لیں، یعنی حملہ نہ کرو لیکن دفاع کرو گے. اگر وہ تم سے قتال کرتے ہیں تو تم بھی ان کو وہاں پہ مار ڈالو. اسی طرح کافروں کا بدلہ ہے، لیکن اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والے مہربان ہے.
اور ان سے قتال جاری رہے گا یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور سارا کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ کی اطاعت کی جائے۔ اگر وہ باز آتے ہیں تو کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، لیکن ظالموں کو، جو ظالم ہے جن کا نفس ہی شرارت کے اندر اتنا رچ بس گیا کہ وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتے، تو ان کو تو ختم ہی کیا جائے گا۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جہاد کے لیے بھیجا۔ اب صحابہ کو لگا کہ جمادی ثانی کا آخری دن ہے اور وہ رجب کا پہلا دن تھا، انہیں یہ پتہ نہ چلا اور انہوں نے جہاد کر لیا، قتال کر لیا۔ تو کفار نے کہا کہ دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کو جو حرمت والے مہینے ہیں ان کا بھی لحاظ نہیں رہا۔ حرمت والے 4 مہینے ہیں، رجب، اس کے بعد ذی قعدہ، ذو الحجہ اور محرم۔ یہ مہینے لگاتار آتے ہیں، جن مہینوں میں حج ہوتا ہے، اور محرم کا تو سب کو پتہ ہے، ذی قعدہ، ذو الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے، اور چوتھا مہینہ رجب ہے جو جمادی ثانی کے بعد آتا ہے۔ تو جب جمادی ثانی، صحابہ کو لگا جمادی ثانی ہے لیکن وہ رجب شروع ہو چکا تھا اور ان سے غلطی کی وجہ سے ایسا ہوا، تو انہوں نے اس بات کا اعتراض کیا کہ حرمت والے مہینے میں جو جہاد کیا ہے، تو یہ بتایا گیا کہ اگر حرمت والے مہینے میں وہ جہاد، وہ قتال نہیں کریں گے تو تم بھی نہیں کرو گے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے جو حکم تھا یہاں سے منسوخ ہو گیا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا جائز ہے، لیکن اس صورت میں کہ حملہ نہ کیا جائے بلکہ دفاع کیا جائے، جیسا کہ مسجد حرام میں بھی اجازت دے دی گئی، اگر وہ حملہ کرتے ہیں تو آپ دفاع کر سکتے ہیں۔ اس میں بہتر یہی ہوتا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں قتال وغیرہ سے بچا جائے۔ اگر وہ زیادتی کرتے ہیں تو تم بھی ان پر زیادتی کرو، اس کے مثل جتنی انہوں نے زیادتی کی، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو اور بخل کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور یہاں پر حکم ہے کہ حج عمرہ کو پورا کرو۔ اگر تمہیں روک دیا جائے بیماری کی وجہ سے یا دشمن نے روک دیا ہو تو ہدی کو یعنی قربانی کو کرنا لازمی ہے۔ اور قربانی کب کی جائے گی کہ ہم یہاں سے جہاں پہ روکا گیا وہاں سے ہدی کو، قربانی کو روانہ کر دیا جائے گا، جب وہ اپنے قربان ہونے کی جگہ پہ یعنی کہ مکہ میں جا کر اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اس کے بعد سروں کو منڈوایا جائے گا، یا وہاں پر ہی کسی سے کہہ دیا جائے گا کہ قربانی لے کر ذبح کر دو، وہ ذبح کر دیں گے، اس کے بعد سر کو منڈوا کر احرام کھول لیا جائے گا۔ یا جس کے سر میں بیماری ہو، جو سر منڈوا نہیں سکتا، تو وہ روزوں کے ساتھ یا صدقہ کے ساتھ یا قربانی کے ساتھ وہ اپنا فدیہ دے سکتا ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن میں ہو تو جو شخص حج تمتع کرے یا حج قران کرے، یعنی ایک احرام کے ساتھ عمرہ اور حج دونوں ادا کرے، یا عمرہ کرنے کے لیے احرام باندھ کر جائے اور پھر وہاں جا کر حج بھی کرے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ قربانی کرے گا۔ اور جو شخص قربانی کا جانور نہیں پا سکے گا وہ 10 روزے رکھے گا، 3 روزے حج کے دنوں میں اور 10 دن جب وہ گھر واپس آ جائے گا، یہ 10 روزے رکھے گا۔ اور یہ اس شخص کے لیے ہے جو کہ مسجد کے آس پاس رہنے والے نہیں ہیں، ان کو آفاقی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، اور تم ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اور جان لو اللہ تعالیٰ کی سزائیں بہت سخت ہیں۔ حج معلوم مہینے ہیں، جو شخص جن پر فرض ہو تو اس میں نہ کوئی رفث ہے، بے حیائی کی بات ہے، نہ کوئی گناہ کرنا ہے اور نہ ہی کوئی جھگڑا کرنا ہے حج میں۔ جو کوئی نیکی کرو گے اس کو اللہ جانتا ہے، اور زیادہ راہ اختیار کرو۔ پہلے کچھ لوگ ایسے چلے جاتے کہ وہ کہتے کہ ہم متوکل ہیں، لیکن جب وہ حج کرنے کے لیے چلے جاتے تو وہاں جا کے انہیں بڑی مشکل پیش آتی اور دوسرے حاجیوں سے سوال کرتے۔ تو یہ سوال کرنا جو ہے معاف کیجیے گا، سوال کرنا جو ہے یہ نامناسب ہے، اس کے مقابلے میں زیادہ راہ کو اختیار کرنا زیادہ افضل ہے۔ لیس علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے یہ کہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو، یعنی خرید و فروخت کر لو تو یہ جائز ہے۔ جب تم عرفات سے لوٹو تو اللہ کا ذکر کرتے رہو مشعر حرام کے پاس، اور اللہ تعالیٰ یعنی ذکر کی یہاں پہ تلقین کی گئی ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی، صحیح طریقہ بتا دیا، صحیح احکامات سکھا دیے، اس سے پہلے غلط طریقے سے کرتے تھے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، یہ قریش کو حکم ہے کہ قریش جو تھے یہ مکہ سے واپس آ جاتے تھے اور عرفات میں نہیں جاتے تھے، اور لوگ عرفات سے لوٹتے تھے، تو یہی فرمایا کہ جہاں سے لوگ لوٹیں وہیں سے تم لوگ بھی لوٹو اور اللہ سے بخشش طلب کرو، اور جب تم اپنے حج کے احکامات کو پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کرتے رہو جیسا کہ اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو۔ یعنی حج کے موقع پر کفار جو تھے وہ پہلے زمانے جاہلیت میں اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے، تو فرمایا کہ اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑھ کر کرنا چاہیے۔
لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو صرف دنیا چاہتے ہیں، دنیا کے مفادات کو دیکھتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں دے دے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھی اچھا دے، اور یہی دعا پسندیدہ ترین دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی۔ دنیا کو مانگے لیکن ساتھ ساتھ آخرت کو مانگنا زیادہ ضروری ہے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے۔ یہی لوگ ہیں جن کا حصہ ہے اس سے جو انہوں نے نیکیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ اور اللہ کا ذکر کرتے رہو 2 دن، گنتی کے چند دنوں میں۔ جو شخص جلدی کرے 2 دنوں میں، یعنی جو رمی جمار میں چوتھے دن کرنا چاہے تو اس کا اختیار ہے، فلا اسم علیہ۔ جو انسان وہاں ٹھہرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے، اور جو شخص وہاں سے 3 دن رمی کہتے ہیں مارنے کو، پھینکنے کو، اور جمار کہتے ہیں وہ جو شیطانوں کے جمرے بنے ہوئے ہیں، وہاں ستون بنے ہوئے ہیں، ان کو مارنے کو۔ تو 3 دن رمی کی جاتی ہے، چوتھے دن اختیار ہے کہ کرو یا پھر لوٹ جاؤ۔ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے جو متقی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ لوگوں میں سے بعض وہ ہے جس کی باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں۔ ایک آدمی تھا جو کہ منافق تھا، اس کا نام تھا اخنس بن شریک۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا اور بڑی محبت سے باتیں کرتا، بڑی عاجزانہ باتیں کرتا، ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی باتیں اچھی لگتی، لیکن وہ بہت بڑا فسادی انسان تھا، بہت ہی بڑا فساد اور بغض رکھنے والا، اور منافق تھا بہت بڑا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیاوی زندگی میں اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں، لیکن اس نے اپنے دل میں جو نفاق ہے اس پہ اللہ کو گواہ بنایا ہوا ہے، نہایت جھگڑالو انسان ہے، صرف آپ کے سامنے آ کے وہ باتیں کرتا ہے۔ یہاں ایک بڑے منافق کا ذکر کیا، لوگوں کی 2 قسموں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک وہ قسم ہے جو منافق ہے، صرف منہ پر اچھی باتیں کرتی ہے لیکن دل میں بغض ہے اور شدید جھگڑالو انسان ہے۔ جب وہ آدمی جاتا تو جاتے ہوئے کسی کی کھیتی میں آگ لگا جاتا، یا کسی کے جانور کے پاؤں کاٹ جاتا، کوئی نہ کوئی نقصان کر دیتا۔ اور اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں کہ اوپر سے تو انسان اچھا رہے اور اندر کسی کا نقصان پہنچا دیا، کسی کی کوئی غیبت کر دیا، کسی کی چیز کا کوئی نقصان کر دیا۔ اور جب اسے کہا جاتا اللہ سے ڈرو تو اس کو اتنا غرور اور تکبر ہوتا، وہ اتنا متکبر ہوتا کہ وہ اس بات کو بالکل ٹھکرا دیتا، تو اس کو جہنم کافی ہے۔ اور اسی طرح دوسری قسم کا ذکر ہے، دوسری انسانوں کی قسم کا ذکر ہے کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ جب ہجرت کے ارادہ سے گئے تو راستے میں کافروں نے روک لیا، تو انہوں نے کہا کہ میرا اتنا مال، اتنے گھر، اتنے باغ، یہ فلاں فلاں چیزیں ہیں، وہ تم لے لو اور مجھے صرف ہجرت کرنے دو۔ وہ لوگ مان گئے اور وہ سارا مال دے کے انہوں نے ہجرت کر لی، یعنی اس سارے مال کے بدلے میں اللہ کے راہ کو اختیار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی کہ ایک لوگوں کی وہ قسم ہے جو عاجزی اور انکساری کے پیکر ہیں، انہوں نے یہاں تک کہ اپنی ہر چیز کو بیچ دیا اللہ کی رضا کے بدلے۔ اے ایمان والو، اسلام میں سارے کے سارے داخل ہو جاؤ، مکمل طور پہ اسلام کی اطاعت کرو، اگر تھوڑے سے بھی بہکو گے تو شیطان گھات لگائے بیٹھا ہے، شیطان تمہیں ورگلا لے گا۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ واضح نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی تم بہکتے ہو تو اللہ تعالیٰ بہت حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ساری نشانیاں بتا دی ہیں۔ کفار کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آ جائیں، ہمارے سامنے اللہ کیوں نہیں آتے ہیں، تاکہ اور ہم فرشتے بھی ہمارے سامنے آ جائیں تاکہ ہمیں واضح نظر آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف تمام امور لوٹنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر کام کی حکمت کو بہترین طریقے سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل سے پوچھیں کتنی ہم نے ان کو نشانیاں دی، یہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ فرشتے اور اللہ سامنے آ جائیں تو ہم بس ایمان لے آئیں گے، سارے معاملہ پورا ہو جائے گا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے اتنی نشانیاں دی، اپنی تجلی بھی فرمائی، مردوں کو زندہ کیا، ان کے لیے بے تحاشا انعامات دیے، لیکن پھر کیا ہوا؟ ان لوگوں نے اپنی ڈٹائی اور ہٹ درمی سے اس پر مضبوط رہے اور اللہ کی اطاعت نہیں کی۔ تو یہ جان لیں کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، جب ایسی نشانیاں آ جاتی ہیں تو پھر اللہ کی پکڑ بھی سخت ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں دنیاوی زندگی مزین ہے، وہ ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ایمان والے ان سے اوپر ہوں گے۔ دنیا میں اگر تھوڑی دیر مذاق کرتے ہیں لیکن اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کے درجات کو بلند فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ لوگ آدم علیہ السلام کے زمانے سے تمام لوگ ایک ہی مذہب پر تھے، لیکن اس کے بعد جب فساد کی وجہ سے لوگ مشرک ہو گئے، احکامات کو چھوڑنے لگے، تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا جو ان کو خوشخبری بھی سناتے اور ڈراتے بھی، اور ان کے ساتھ بعض نبیوں کے ساتھ کتاب بھی ہوتی، تو لوگوں نے ان میں اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے تمام اختلافات کو واضح فرما دیں گے۔ صحابہ پر جب تکلیفیں آئیں تو انہوں نے کہا کہ شاید ہمیں جنت جلد مل جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی ہیں۔
ان کو اتنی تکلیفیں پہنچائی جاتی، روایات میں آتا ہے کہ ان کو آری سے درمیان سے 2 ٹکڑے کر دیا جاتا، ان کے گھروں کے سامنے خندقیں کھود کے اس میں آگ لگا دی جاتی اور ان کو اس میں ڈال دیا جاتا، تیل گرم کر کے زندہ ان کو جلا دیا جاتا، اتنی تکلیفیں آتی کہ وہ جھنجھوڑ دیے جاتے، وَزُلْزِلُوا جھنجھوڑ ہلا کر رکھ دیے جاتے۔ تو وہ کہتے ہیں رسول بھی اور وہ لوگ بھی کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو یاد رکھو اللہ کی مدد ہمیشہ قریب ہوتی ہے، اللہ کی مدد قریب ہے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں وہ کیا خرچ کریں، یعنی کس مصرف میں خرچ کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو تم مال خرچ کرو تو والدین کے لیے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے کرو، اور جو تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ اور تم پر قتال جہاد کرنا فرض کر دیا گیا ہے۔ جہاد کا بیان ہے کہ جہاد ایک فرضیت ہے، فریضہ ہے جو کہ تم نے ادا کرنا ہے، اور تم اس کو ناپسند کرتے ہو، حالانکہ اس میں بہت سی خیریں پوشیدہ ہیں۔ تو تم ممکن ہے ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو لیکن اس کے اندر اتنی خیریں ہیں کہ تم نہیں جانتے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اس میں خیریں ہوں، اور ممکن ہے کہ جس چیز کو تم پسند کرتے ہو اس میں شر ہو، وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے، اس لیے اس کے احکامات کو من وعن پورا کرو۔ آپ سے پوچھتے ہیں شہر حرام میں قتال کے بارے میں، جیسے کہ میں نے پیچھے آپ کو بتایا کہ صحابہ سے ایسے ہوا تھا، تو وہ اس کے قتال کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ فرما دیجئے کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا جو وہ 12 مہینے کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کفر بھی کرتے ہیں، مسجد حرام سے بھی روکتے ہیں، اور مسجد حرام کے رہنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو وہاں سے نکال دیا، یہ تمام گناہ جو وہ اشہر حرم میں بھی کرتے ہیں اور باقی پورا سال بھی کرتے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ بڑے ہیں۔ اور فتنہ قتل سے بھی بڑی چیز ہے، صحابہ نے تو قتل کیا نا، تو لیکن تم فتنہ پھیلاتے ہو جو کہ بڑی چیز ہے۔ اور پھر بتا دیا کہ یہ قتال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دیں۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف غنیمت لے لیں، بلکہ یہ ہے کہ تمہارے دین سے ہی تم کو ہٹا دیں اگر وہ طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی دین سے پھرے گا اور اسی حالت میں مر جائے گا تو اس کی یہ نیکیاں ساری ضائع ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو مومن ہو کے اس نے جہاد کیا، حج کیے یا اعمال کیے، دوبارہ کافر ہو کے وہ مر گیا تو اب یہ کوئی نیکی اس کے کام آنے والی نہیں ہے، وہ آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، یہی لوگ تو امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے، ہم نے یہ عمل کر لیا۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ ہجرت کی، اب تو ہجرت نہیں ہے، لیکن ہجرت کرنا حدیث میں آتا ہے مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دیں۔ آج بھی ہم گناہوں کو چھوڑ کے ہجرت کا ثواب کو پا سکتے ہیں۔ اور جہاد کیا، جہاد سے مراد کوشش ہے، اعمال کرنے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے کوشش کریں تو ہم لوگ بھی یہ شامل ہو سکتے ہیں، یہ بن سکتے ہیں۔ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں اور اللہ کے راستے میں کوشش کر لیں، اللہ کی رضا میں کوشش کر لیں تو ہم لوگ بھی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہایت بخشنے والے مہربان ہیں۔ آپ سے پوچھتے ہیں خمر کے بارے میں۔ خمر کا معنی ہے ڈھانپ لینا، چونکہ شراب عقل کو ڈھانپ لیتا ہے اس وجہ سے اس کا نام خمر رکھا گیا۔ والمیسر اور جوئے کے بارے میں، یہ اسلام کی ابتدا کی باتیں ہیں جب ابھی حرام نہیں ہوئے تھے۔ آپ فرما دیجئے اس میں بڑا گناہ ہے، بڑی نقصان کی چیزیں ہیں، تھوڑا سا نفع ہے لیکن ان کا گناہ بہت بڑا ہے۔ شراب پی کے انسان کو کوئی عقل نہیں رہتی، حتیٰ کہ وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جوئے کی وجہ سے بہت لمبی لمبی دشمنیاں چلتی ہیں، انسان اپنی بیوی بچوں کے، اپنے گھر والوں کے اخراجات سے عاجز ہو جاتا ہے، یہ بہت بڑے گناہ کی چیز ہے۔ ان کا فائدہ تھوڑا ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا وہ خرچ کریں، کتنا مال خرچ کرنا چاہیے، تو فرما دیں جو زائد ہو اس سب کو خرچ کر دو۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت میں۔ پھر فرمایا یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یتیم وہ لوگ جن کے والد فوت ہو جائیں اور وہ کم عمر ہوں، نابالغ ہوں، تو فرمایا مصلحت کی رعایت رکھنا ان کے لیے بہتر ہے، اگر تم ان کو ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں۔ جب یہ حکم نازل ہوا کہ یتیموں کا مال کھانا حرام ہے، ان کے ساتھ زیادتی کرنا ظلم ہے، تو صحابہ اتنی احتیاط کرنے لگے کہ ان کا کھانا علیحدہ پکاتے، جو وہ کھا لیتے تو کھا لیتے، جو استعمال ہوتا ٹھیک ہے، باقی سارا یوں ہی پڑا سڑتا رہتا، خراب ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بجائے اس کے کہ خراب ہو ان کو آپس میں شامل کر لو، لیکن یہ یاد رکھو کہ مصلحت کی رعایت رکھو، مفسد نہ بنو۔ ایسا نہ کرو کہ ہم جلدی جلدی ان کے بڑے ہونے سے پہلے اس سارے مال کو ختم کر دیں، اور جب یہ بڑے ہوں تو ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور ہمارا سارا مال بچا رہے اور کئی گنا بڑھ جائے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب تمہیں اتنی سی گنجائش دی ہے کہ ان کے مال کو تم ملا سکتے ہو اپنے مال کے ساتھ ملا کر، یعنی ایک ماہ تم نے اپنے مال میں سے کھایا، ایک ماہ ان کے مال میں سے کھا لیا، یا دونوں کی جو آمدنی ہے اس کو ملا لیا اور استعمال کر لیا، تو یہ آسانی کر دیا ہے۔ لہٰذا تم فساد پھیلانے والے، فساد والے نہ بننا بلکہ اصلاح کرنے والے ہی رہنا۔ اگر چاہتے تو اللہ تعالیٰ پہلے والا حکم کو باقی رکھ سکتے تھے، تمہیں مشقت میں ڈال سکتے تھے، لیکن اللہ نے تمہارے لیے آسانی کر دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ غالب بھی ہیں کہ وہ پہلا حکم رکھ سکتے ہیں، اور حکیم بھی ہیں، حکمت والے ہیں، لہٰذا تمہیں اتنی گنجائش بھی دی ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں۔ مومنہ باندی مشرک عورت سے بہتر ہے، لیکن اب یہ حکم منسوخ ہے۔ اب کوئی انسان مسلمان مرد کسی مشرک عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اور مشرک مرد کسی مومن عورت سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ ایمان کی قیمت زیادہ ہے، اور ایمان والے لوگ جو ہیں وہ جنت کی طرف لے کر جائیں گے، اور کفار اور مشرک جو ہیں وہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں تو بتا دیجئے کہ وہ بیماری ہے۔ حیض کے احکامات ہیں کہ اس میں تم عورتوں سے علیحدہ رہو، عورتوں سے تعلقات قائم نہ کرو، اور مت تم کے قریب جاؤ یہاں تک کہ پاک ہو جائیں۔ جب خوب اچھے سے پاک ہو جائیں تو وہاں سے آؤ جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی لواطت سے بچو، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اور محبت اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، بس تم آؤ اپنی کھیتی میں جہاں سے تم چاہو۔ یہود جو تھے وہ پیچھے سے، یعنی پچھلی طرف سے، اس حصے سے جہاں سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے وہاں سے تعلق قائم کرنے کو ناپسند سمجھتے تھے، اور کہتے تھے اگر ہم ایسے کریں گے تو بچے بینگے یا اندھے پیدا ہوں گے۔ تو اس کو بتا دیا کہ اس جگہ میں جہاں پہ اللہ نے جائز رکھا ہے، آگے سے کرو یا پیچھے سے کرو، عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، جیسے بھی کرو گے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور تم اپنے لیے نیکیوں کو وقدموا لانفسکم، اور اپنی نیکیوں کو آگے بھیجو، اور تم ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، بے شک تم اس سے ملنے والے ہو۔ اور مت تم بناؤ اللہ تعالیٰ کو نشانہ اپنی قسموں کا نیکی سے بچنے کے لیے۔ ایسا نہ کرو کہ تم کہو کہ اللہ کی قسم میں نیکی نہیں کروں گا، میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں صلہ رحمی نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں صدقہ نہیں دوں گا، تو ایسی قسمیں نہ اٹھایا کرو، یا لوگوں کے درمیان صلح نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں کے بارے میں مواخذہ نہیں کرتا۔ جیسے بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے قسمیں، یہ بات ایسے ہوئی، قسمیں، یا قسم اللہ کی قسم سے ایسے ہوا، تو یہ قسمیں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی بات ایسے ہے کہ جیسے پکا ارادہ کر کے جھوٹ بولنے کا ارادہ کر لیا اور قسم بھی اٹھا لیا ہے، تو ان باتوں میں اللہ تعالیٰ مواخذہ کرتے ہیں، پکڑ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو الہ کر لیتے ہیں، قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں سے 4 ماہ کی مدت میں، تو اگر وہ لوٹ آئیں بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ 4 ماہ کی مدت میں الہ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی انسان اپنی بیوی کے پاس جانے کی قسم کھا لے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ قسم کھائی 1 ماہ کی، 2 ماہ کی، 4 ماہ سے کم مدت کی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 4 ماہ سے زیادہ کی قسم کھائی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ 4 ماہ کی قسم کھائی۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ مدت معین نہیں کی۔ تو پہلی صورت جس میں 4 ماہ سے کم کی قسم کھائی ہے، اس میں قسم پوری کریں گے اور طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن باقی کی جو تینوں صورتیں ہیں، 4 ماہ سے زیادہ کی مدت، 4 ماہ اور ایک غیر معینہ مدت ہے، اور اس میں 4 ماہ اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا، تو یہ بیوی اس سے متعلقہ ہو جائے گی۔ اور اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں، یعنی اگر اس کے دوران وہ اپنی قسم کو توڑ دیتے ہیں تو وہ ان کی بیویاں رہیں گی، لیکن اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اور متعلقہ عورتیں، جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہے، یہاں پر ان کی عدت کا بیان ہے کہ وہ اپنے آپ کو 3 حیض روکے رکھیں گی۔ ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں رکھا ہے، چاہے وہ حیض ہے یا حمل ہے۔ 3 حیض میں کیونکہ معلوم ہو جاتا ہے حمل ہے یا نہیں ہے، اس وجہ سے اگر اس کو 3 حیض آ گئے ہیں تو حیض کی لحاظ سے اس کی عدت پوری ہوگی، اور اگر حیض نہیں آیا تو یقیناً حمل ہوگا، اور وضع حمل یعنی حمل کی پیدائش سے عدت پوری ہو جائے گی، اگر وہ ایمان لاتی ہیں اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر۔ تو یہاں سے ان کی عدت بیان کر دی گئی۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں اس مدت میں۔ فی ذالک سے مراد یہ عدت کی مدت ہے، 3 حیض کی یا حمل کا جو زمانہ ہے۔ اگر وہ
اصلاح کا ارادہ کرتے ہیں، صرف تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے کہ بس اب میں اس کو آزاد کروں گا، یہ جا کے کسی اور سے شادی کر لے گی یا مجھ سے اسی جان چھوٹ جائے گی تو میں کیوں اس کو آزاد کروں، یہ مقصد نہ ہو، بلکہ اصلاح کا ارادہ ہو کہ غلطی ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، خاندان برباد ہوتے ہیں، تو وہ اپنی بیوی کو روک سکتا ہے۔ وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے بھی حقوق ہے اس کے مثل جو ان کے اوپر فرائض ہیں دستور کے مطابق۔ یہاں پر عورتوں کے حقوق کا ذکر کیا گیا ہے، مردوں کو بتایا گیا کہ مردوں کے اوپر عورتوں کے حقوق ہیں، مردوں پر فرائض ہیں، ایسے ہی عورتوں پر بھی فرائض ہیں۔ تو عورتوں کے فرائض، عام طور پہ عورتیں اپنے فرائض پورے کر دیتی ہیں اور جو نہیں کرتی مرد زبردستی ان سے کروا لیتے ہیں، اور عورتوں کے حقوق کے بارے میں کوتاہی کی جاتی ہے، تو یہاں پر بتا دیا کہ عورتوں کے بھی حقوق ہیں، اور اصل طریقہ یہ ہے کہ ہر ایک انسان اپنے فرائض کی طرف متوجہ ہو، جو عورتوں کے حقوق ہیں وہ مردوں کے فرائض ہیں، جو مردوں کے فرائض ہیں وہ عورتوں کے حقوق ہیں۔ تو جب دونوں لوگ جو ہیں، دونوں طبقے جو ہیں وہ اپنے فرائض کو ادا کریں گے تو خود بخود دونوں کے حقوق ادا ہو جائیں گے، لیکن مردوں کے لیے عورتوں پر ایک درجہ ہے، ایک فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق کے احکامات بیان کیے کہ طلاق 2 مرتبہ دی جاتی ہے، ایک مرتبہ میں طلاق دینا مناسب نہیں ہے، طلاق کو 2 مرتبہ دیا جائے تو اس کے بعد اختیار ہوتا ہے کہ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، کہ اس کو روک لے دستور کے مطابق یعنی رجوع کر کے، او تسریحٌ بِإِحْسَان، یا اس کو چھوڑ دے نیکی کے ساتھ، یعنی اس کو طلاق دے کے چھوڑے رکھے، اس سے رجوع نہ کرے تو عدت کے پورے ہونے کے بعد وہ اس سے بائنہ ہو جائے گی، اب اس کے لیے آزادی ہوگی 2 طلاقوں کے بعد بھی، 1 طلاق کے بعد بھی وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کر سکے۔ تو مرتان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک ساتھ 2 یا 3 طلاقیں دینا نامناسب ہے، طلاق بدعت کہلاتا ہے۔ طلاق دینا ویسے ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، طلاق کا عمل اللہ کے نزدیک بدترین مبغوض ترین عمل ہے، لیکن پھر بھی حلال رکھا گیا کہ ایسا نہیں کہ جیسے دوسرے مذاہب میں ہے کہ اگر ایک مرتبہ عورت نے شادی کر لی تو مرتے دم تک اب ان کے درمیان جدائی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو بعد دفعہ ایسی مجبوری آ جاتی ہے، ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جدائی لازمی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے شریعت نے اس کا بھی اختیار دیا ہے کہ میاں بیوی شوہر کے کو اختیار دیا ہے، کیونکہ شوہر و مردوں میں عام طور پہ عورتوں سے زیادہ سمجھ ہوتی ہے، برداشت ہوتی ہے اور فیصلہ کرنے کی قوت ہوتی ہے، اس لیے طلاق کا اختیار مرد کو دیا تاکہ عورت بے وقوفی میں اس کو جلد بازی میں استعمال نہ کر بیٹھے۔ تو یہ فرمایا کہ اگر تم 2 مرتبہ میں، یعنی اگر میں آپ کو 2 روپے دیتی ہوں ایک ساتھ تو آپ لوگ کہیں گے کہ ہمیں 2 روپے دیے ہیں، یہ نہیں کہا جائے گا کہ 2 مرتبہ میں دیے ہیں، 2 مرتبہ تبھی کہا جائے گا جب میں آپ کو ایک بار دوں اور اس کے کچھ دیر بعد دوبارہ سے 1 روپیہ دوں، تو اب یہ کہا جائے گا کہ 1 روپے یعنی 2 روپے 2 مرتبہ دیے گئے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی بتایا گیا کہ طلاق کو 2 مرتبہ دو، ایک ساتھ نہ دو۔ طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ طہر میں، ایسے طہر میں طلاق دی جائے جس میں بیوی سے کوئی تعلق نہ رکھا گیا ہو، کیونکہ اگر کوئی تعلق قائم کیا تو ممکن ہے کہ یہ حمل ہو جائے جس کی وجہ سے طلاق کی جو عدت ہے وہ لمبی ہو جائے گی، اور حیض کے دوران طلاق دینے سے اس لیے منع کیا کہ حیض کی عدت کی مدت جو ہے وہ حیض سے شمار ہوتی ہے، تو اس طرح یہ حیض کے بھی دن آئیں گے درمیان میں اور آگے بھی 3 حیض ہو جائیں گے، اس طرح یہ مدت کافی لمبی ہو جائے گی۔ تو طلاق کی سنت یہ ہے کہ ایسے طہر میں طلاق دی جائے جس میں تعلق نہ رکھا گیا ہو۔ اب مردوں کو منع کر دیا کہ تم لوگ اس سے کچھ نہ لو جو تم نے ان کو دیا ہے، مراد مہر ہے، کہ اگر مہر کی رقم تم ان کو دے چکے ہو تو اس سے لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر ضمناً ایک اور مسئلہ بیان کر دیا گیا جس کو خلا کہا جاتا ہے، مگر یہ کہ خوف کریں یہ کہ وہ دونوں قائم نہیں رکھ سکتے اللہ کی حدود کو۔ اگر تم خوف کرو کہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے تو وہ عورت اپنی فدیہ میں اپنے مہر کو دے کر اپنی جان چھڑا سکتی ہے، اور اس سے زیادہ لینا نامناسب ہے۔ اگر مرد اس کو خلا کرنا یعنی وہ خلا لینا چاہتی ہے تو صرف وہ مرد اس سے اتنا ہی لے جتنا اس نے اس کو مہر کے طور پہ دیا ہے، اس سے زیادہ لینا جائز مناسب نہیں۔ اگر بات چیت طے ہو جائے تو پھر یہ جائز بھی ہو جائے گا۔ تلک حدود اللہ، اللہ کی حدود ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، جو شخص اللہ کی حدود سے آگے بڑھتا ہے یہی لوگ ظالم ہیں۔ اگر وہ طلاق دے دے، یہاں سے تیسری طلاق مراد ہے، 2 طلاقیں ہو چکی ہیں، فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ طلاق دے دے تو یہ عورت کبھی بھی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ لیکن یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لے، یہاں پر زوج کا ذکر ہے کہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے، اس کے بعد اگر وہ طلاق دے دے دوسرے شوہر سے طلاق لے لے یا وہ فوت ہو جائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ دونوں آپس میں مرضی سے نکاح کر لیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم کر سکتے ہیں۔
یہ اللہ کی حدود ہیں جن کو وہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے، اور اس کو حلالہ کہتے ہیں۔ 3 طلاقوں کے بعد اگر وہی مرد اور وہی عورت آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے اور اس کے بعد اپنی مرضی سے وہ آدمی اس کو طلاق دے یا وہ فوت ہو جائے اور ان کے درمیان میاں بیوی والا تعلق بھی قائم ہوا ہو، تو پھر یہ اس مرد کی موت کی یا طلاق کی عدت پوری کرنے کے بعد پہلے شخص سے شادی کر سکتی ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ قاعدے ہیں، حدود ہیں جن کو اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے، جو لوگ جانتے ہیں۔ اور جب تم طلاق دو عورتوں کو اور وہ اپنی عدت پوری کر چکے تو تم ان کو فامسکوہن بمعروف، اپنی عدت کو پوری کرنے دو۔ عدت کے دوران ابھی عدت کی مدت پوری نہیں ہو رہی ہے، عدت چل رہی ہے، تو تم ان کو روک سکتے ہو یا تم ان کو چھوڑ دو قاعدے سے، لیکن تم ان کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکو کہ اب میں اس کو روک لیتا ہوں، طلاق دی ہے مذاق کے طور پہ، پھر کیا ہوا کہ اس کو روک لیا، اس کو روب ڈالنے کے لیے طلاق دی، پھر عدت کے دوران اس کو روک لیا، تو یہ غلط ہے۔ جو شخص ایسا کرے گا وہ گویا خود پر ہی ظلم کر رہا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے اس کی پوچھ کریں گے۔ اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہو جو اللہ نے تم پر دی ہے، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مرد عورت کے تعلق کو حلال کر دیا، مرد کے لیے اجازت دی کہ وہ بیوی کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے، اور جب بیوی کو اس کے پاس رہنے کی اجازت دے دی تو اللہ تعالیٰ نے مرد کے اوپر اس کا نان نفقہ بھی رکھ دیا۔ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، ان کو مت بھولو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتاب اور حکمت نصیحت کے لیے اتاری ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو، وہ اپنی عدت پوری کر چکے ہیں، فلا تعضلوہن، پس مت تم انہیں مجبور کرو۔ ایک ایسا ہوا تھا کہ ایک عورت کو طلاق دے دی، اس کے بعد اس نے پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہا تو اس کے بھائی نے اس کو منع کیا، اس کے بھائی کو غصہ آ گیا، اس نے کہا نہیں اس مرد سے نکاح نہیں کرنا، جبکہ میاں بیوی دونوں راضی تھے، تو اس بات سے منع کیا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ اگر میاں بیوی راضی ہیں تو آپس میں ان کو نکاح کرنے دو، اور یہ زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، بغیر نکاح کے رہنے سے نکاح کر کے رہنا زیادہ فضیلت کی بات ہے، زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، اور بجائے سے کسی اور مرد سے، اسی مرد سے اگر نکاح ہو جاتا ہے تو یہ بھی زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ یہ اس کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، یہ زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، یعنی نکاح کرنا اور اسی مرد سے کر لینا، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ اور عورتیں، یہاں سے دودھ پلانے کی مدت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ عورتیں جو ہیں، والدات مائیں جو ہیں، وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ یہاں پر سب مائیں مراد ہیں، چاہے ان کو طلاق دی گئی ہو، چاہے وہ عدت میں ہوں، چاہے وہ اپنے نکاح میں ہوں، کہ وہ پوری جو مدت ہے یہ 2 سال تک دودھ پلائیں گی۔ یعنی یہاں سے مراد یہ نہیں ہے کہ 2 سال تک مدت رضاعت ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ 2 سال تک ان کا خرچہ جو ہے وہ باپ کے ذمہ ہے، اس کا خرچہ، کپڑے، لباس اور اس کا کھانا جو ہے وہ بچے کا والد ادا کرے گا، اگر وہ ماں ہے تب بھی، اگر وہ مطلقہ ہے تب بھی، یعنی کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اس کے بعد اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو وہ چونکہ اس سے متعلقہ ہو گئی، عدت اس کی بچہ پیدا ہونے سے پوری ہو گئی ہے، اب چونکہ ماں ہے اور وہ دودھ پلائے گی تو اب دودھ پلانے کی وجہ سے اس کے باپ کے ذمہ اس عورت کا خرچہ ہے، اگر اسی عورت سے دودھ پلانا چاہے۔ لیکن اگر وہ یہ چاہے کہ میں کسی اور عورت سے دودھ پلانا چاہتا ہوں تو بلا وجہ ظلماً جو ہے اس کی ماں سے بچے کو نہیں چھیننا چاہیے، اور ماں کو بھی بلا وجہ باپ سے بچے کو یعنی یہ منع نہیں کرنا چاہیے کہ میں دودھ نہیں پلاؤں گی۔ یہی ہے کہ ایک دوسرے لا تکلف نفس، نہیں اللہ تعالیٰ کسی ایک کو اس کی جان سے بڑھ کے جو ہے مصیبت تکلیف میں ڈالتا، مکلف بناتا، کہ والد کو بھی تکلیف نہیں دی جائے گی اور والدہ کو بھی تکلیف دی جائے گی، اور وارث کے لیے بھی یہی احکامات ہیں کہ وہ اس کا خرچ دے گا۔ لیکن اگر والدین، ماں باپ جو ہیں آپس کی رضامندی سے کہتے ہیں کہ ہم نے اب 2 سال سے 1.5 سال بعد ہم نے دودھ چھڑوا دینا ہے، لگتا ہے کہ بس ٹھیک ہے تو ایسا کرنا جائز ہے، 2 سال سے کم مدت میں اگر دودھ پلانا چھڑوا دیا تو یہ کر لینا جائز ہے۔ اور اگر تم ارادہ کرو یہ کہ تم اپنی اولاد کو دودھ پلواؤ، کسی اور سے پلواؤ، کوئی اور دائیا سے پلواؤ، تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کا جو حق ہے اس کو دے دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو ان احکامات میں، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو دیکھنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں، یہاں پر ان عورتوں کی عدت کا ذکر ہے جن کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ہے 4 ماہ 10 دن، جو مطلقہ عورتیں ہیں ان کے لیے 3 حیض ہیں، اور جن کے شوہر مر جاتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ اور 10 دن کا حکم ہے۔ جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے،
اس میں وہ جو اپنے حق میں کریں، یعنی اگر وہ زیب و زینت کرتی ہیں، لباس خوبصورت پہنتی ہیں یا نکاح کر لیتی ہیں تو ان پر کوئی حج نہیں، سو کرنا صرف 4 ماہ 10 دن کے لیے ہے، اس کے بعد ان کو لباس اچھا پہننا، زیب و زینت کرنا سب کچھ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو خبر رکھنے والے ہیں، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جو تم، یعنی اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہے تو اشارتاً اسے واضح طور پہ بات کرنا، نکاح کی یا منگنی کی، یہ جائز نہیں، لیکن اشارتاً کوئی ایسی بات کر دینا جس سے معنی ہوتا ہو کہ وہ انسان نکاح کرنے میں انٹرسٹڈ ہے، تو ایسی بات کر لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن ان کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم عنقریب یہ بات کرو گے، لیکن ان سے وعدہ نہ کرو، یعنی منگنی نہ کرو اور درست بات کرو، اور نہ ہی تم ولا تعزموا، اور مت تم نکاح کرو ان سے، یعنی عدت کے دوران نکاح نہ کرو، عدت کے بعد نکاح کرو۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں بے شک جو تمہارے دلوں میں ہے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بردبار ہے، یعنی یہ سارے احکامات جو ہیں وہ اللہ کی غفور ہونے کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں۔ یہ کمیاں انسانوں میں ہیں جس کی وجہ سے وہ کبھی کبھی بیشی کر لیتا ہے، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت بخشنے والے مہربان ہیں۔ یعنی یہاں سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہو اس کے ساتھ عدت کے دوران نکاح کی یا منگنی کی گفتگو کرنا بالکل جائز نہیں ہے، اشارتاً کہہ دینا جائز ہے، اور عدت کے دوران نکاح کرنے سے بھی منع فرمایا۔ ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کوئی بوجھ، کوئی پھٹکار، کوئی برائی نہیں ہے اگر تم متعلقہ عورتوں کو طلاق دے دو جب تک کہ تم نے ان کو نہ چھوا ہو، یا تم نے ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہیں کیا۔ اس صورت میں یہ ہے کہ مہر بھی مقرر نہیں کیا اور ان سے تعلق بھی قائم نہیں کیا، تو کیا حکم ہے کہ تم متعوہن علی الموسع، تم ان کو فائدہ دو حیثیت کے مطابق، یعنی ان کو ایک سوٹ دیا جائے گا، ایک جوڑا دیا جائے گا، جو مالدار ہے وہ اچھا اس لحاظ سے دے دے، اور جو غریب ہے وہ اس لحاظ سے دے دے، یہ نیکی کرنے والوں پر لازم ہے۔ یعنی وہ کیا کریں، نہ اس کے لیے مہر مقرر کیا تھا اور نہ ہی اس نے تعلق قائم کیا، اور اگر تم اس سے پہلے کہ تم ان کو چھو تم نے طلاق دے دی اور تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے تھے، پہلی صورت میں مہر مقرر نہیں تھا، اس صورت میں مہر مقرر ہے تو آدھا مہر دیا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ یعفون، وہ عورتیں معاف کر دیں یا وہ مرد معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا تعلق ہے، یعنی یہ ہے کہ یا تو تم اس کو پورا دے دو، یعنی وہ آدھا بھی نہ لو اور پورا دے دو، یا پھر یہ ہے کہ عورت کے لیے بھی یہ جائز ہے کہ وہ اپنا آدھا بھی معاف کر دے، اور یہ کہ تم معاف کر دو زیادہ قریب ہے تقویٰ کے، یعنی مردوں کو یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ مرد کے اختیار میں طلاق دینا ہے، مرد کے اختیار میں نکاح کرنا، مرد کے اختیار میں ساری چیزیں ہیں، تو اس لیے مرد کے لیے یہ زیادہ مناسب ہے کہ وہ عورت کو اس کا مہر پورا دے دے اور تم ہی درگزر کر لو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، مرد کو اس بات کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کو، احسان کرنے کو نہ بھولو، بے شک اللہ تعالیٰ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والے ہیں۔ یہاں پر انسان کو اچھے سلوک کرنے کی اور آپس میں احسان کرنے کی اور برائیوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو چونکہ یہ کافی لمبا ایک موضوع آیا جس میں طلاق اور نکاح اور عدت وغیرہ کا بیان تھا، تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ انسان ان معاملات میں پڑھ کے عبادات سے غافل ہو جائے، اس وجہ سے نمازوں کا ذکر کر دیا دوبارہ سے کہ نمازوں پر محافظت کرو، اور نماز جو درمیانی مراد عصر کی نماز ہے اس کو خاص طور پر ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرمانبردار بن کر رہو، اللہ تعالیٰ کے لیے عاجز بن کر رہو۔ تو اس لیے یہاں پر کہ نماز ادا کرنے سے انسان ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں احسان کے بھی ترغیب ملتی ہے اور گناہوں سے بھی بچتا ہے، اس لیے اس کا جو پچھلی آیت ہے یہ ربط ہو گیا کہ وہاں پر آپس میں احسان کرنے کا اور تقوی اختیار کرنے کا ذکر ہے، تو نماز سے اس پر کافی قوت حاصل ہوتی ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، یہاں پر صلاۃ الخوف کا ذکر ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو، دشمنوں کا خوف ہے یا کوئی کسی قسم کا خوف ہے تو نماز کو چھوڑنا جائز نہیں، ہاں یہ ہے کہ تم پیدل یا سوار جیسے بھی ہو نماز کو ادا کر سکتے ہو، قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اور جب تم امن میں ہو تو اللہ کو ایسے ہی یاد کرو جیسا کہ تمہیں بتایا گیا ہے، اور تم کو وہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا طریقہ جو تم نہیں جانتے تھے۔ اور یہ آیت پچھلی آیت سے منسوخ ہے کہ وہ عورتیں وہ مرد جو تم میں سے مر جاتے ہیں اور ان کی بیویاں پیچھے رہتی ہیں 1 سال کے لیے، ان کے لیے وصیت کرنے کا حکم تھا، لیکن بعد میں یہ منسوخ ہو گیا، لیکن سال کے دوران اگر وہ چلی جاتی ہیں اور وہ اچھا لباس اور زیب و زینت اختیار کر لیتی ہیں تو تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ فیما فعلنا سے مراد یہی ہے کہ وہ نکاح کر لیں یا وہ زیب و زینت اختیار کریں یا وہ اچھا لباس پہنیں، یعنی سوگ کو چھوڑ دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں۔
یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، اور اب یہ حکم ہے کہ 4 ماہ 10 دن عدت کرے گی اور اس میں سوگ کرے گی، نہ اچھا لباس پہنے گی اور نہ زیب و زینت کرے گی اور نہ ہی نکاح کرے گی، اور 4 ماہ 10 دن کے بعد وہ زیب و زینت بھی کر سکتی ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو عورت بیوہ ہے وہ اچھا لباس نہیں پہن سکتی، زیب و زینت نہیں کر سکتی، تو یہ ہندوانہ رسم و رواج ہیں۔ اسلام میں صرف 4 ماہ 10 دن کے لیے سوگ کا حکم ہے، اس کے بعد ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ بیوہ عورت زیب و زینت نہیں کر سکتی یا کوئی اچھا لباس نہیں پہن سکتی۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور متعلقہ عورتوں کو فائدہ پہنچانا ہے دستور کے مطابق، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ عورت جس کے ساتھ تعلق نہیں قائم ہوا اور نہ ہی مہر مقرر ہوا تو اس کو ایک سوٹ دے دیا جائے، ایسے ہی تمام متعلقہ عورتیں جو ہیں ان کو ایک ایک سوٹ دے دینا مناسب ہے، اور ویسے بھی عدت کے دوران مرد کے اوپر ان کا خرچہ رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل رکھو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ایک قوم پر جہاد کو فرض کیا، لیکن اس قوم نے کیا کیا کہ وہ ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل گئے کہ ہم جہاد پہ جائیں گے تو مر جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ جہاں وہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کہا کہ تم مر جاؤ، وہ سارے کے سارے مر گئے اور 7 دن تک وہ مرے رہے، پھر ایک نبی کی دعا، جو ان کے نبی تھے ان کی دعا سے وہ زندہ ہوئے، اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں لوگوں پر، لیکن لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ کے راستے میں قتال کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں، تمہاری نیتوں کو اچھے سے جانتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض حسانہ دے، مراد صدقات وغیرہ ہیں، اللہ کو قرض دینے سے مراد غریبوں کو دینا، جو مستحقین ہیں ان تک پہنچانا۔ تو اب یہاں پہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے، تو اس سے مراد یہی ہے کہ جو لوگوں کو غریبوں کو دیا جاتا ہے وہ مراد ہے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، پس وہ اس کے لیے بڑھا دے گا، بہت زیادہ بڑھانا۔ اللہ کے پاس سارے اختیارات ہیں، وہ تنگی بھی کر سکتا ہے اور کشادگی بھی کر سکتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے، دنیا میں اپنا مال و دولت سب کچھ یہاں ہی چھوڑ جاؤ گے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف موسیٰ علیہ السلام کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے کافی عرصے کے گزرنے کے بعد بنی اسرائیل میں لوگوں میں کافی فساد آ گیا، لوگوں نے جہاد کرنے سے منع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ کو جس کا نام جالوت تھا ان پر مسلط کر دیا، قوم عمالقہ کو ان پر مسلط کر دیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں کو مارا، قتل کر دیا اور ان پر قبضہ کر لیا۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ وقت کے نبی جو بیت المقدس میں تھے ان کے پاس قوم کے سردار آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر جہاد کریں، تاکہ وہ ہمارا یعنی بادشاہ اور ہم اس کے ساتھ مل کر قتال کریں، کیونکہ انہوں نے پھر نبی نے کہا کہ تم نے پہلے بھی تو ایسے کیا، تم قتال سے تو بھاگتے تھے جس کی وجہ سے غیر تم پہ مسلط ہو گئے، تم جہاد سے بھاگتے ہو، اور یہی نحوست ہوتی ہے جہاد سے بھاگنے کی کہ غیر آ کے مسلط ہو جاتے ہیں۔ اس وقت عالم اسلام کی حالت کو دیکھ کر ہم خوب نصیحت حاصل کر سکتے ہیں کہ جہاد سے بھاگ کر کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ تو ممکن ہے کہ تم قتال نہ کرو، لیکن انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں اتنی تکلیف دی گئی، ہمارے بچے جو ہیں ان کے پاس غلام اور باندیاں بن گئے ہیں، اور ہم لوگ ایسے بھاگ کے چھپ کے آپ کے پاس آئے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جہاد نہ کریں؟ جب ان پر جہاد کو فرض کر دیا گیا تو پھر انہوں نے اس سے آگے واقعہ آئے گا کہ انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا، لیکن تھوڑے سے لوگ جو تھے جنہوں نے جہاد کیا، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں ظالموں کو۔ تو ان کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اب حکم دیا کہ طالوت کو تم پر بادشاہ بنائیں گے۔ طالوت جو تھے یہ غریب سے انسان تھے، اتنے مالدار نہیں تھے، تو لیکن وہ عبادت گزار بہت زیادہ تھے، عالم تھے، اور ان کا جسامت میں ایک پہلوان کی طرح تھے، بہت بڑی جسامت کے مالک تھے، طاقتور تھے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے لیے کیسے بادشاہت ممکن ہے، ہم تو مالدار ہیں، ہمیں ہی بادشاہت ملنی چاہیے بجائے سے کہ طالوت کو بادشاہت مل رہی ہے۔ تو نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جسم میں بھی کشادگی دی ہے، زیادہ دی ہے کہ ان کا جسم تمہارے مقابلے میں وہ کافی پہلوان ہے، اور علم میں بھی تم سے کئی گنا بڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا، پھر بھی وہ مطمئن نہیں تھے، تو نبی نے کہا کہ ان کی نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے پاس جو تابوت ہے جس میں تمہارے بزرگوں کی نشانیاں ہیں، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے کچھ باقیات ہیں، تو رات کی تختیاں وغیرہ ہیں، وہ ایک صندوق تھا، اس صندوق کو وہ جہاد کے وقت، جنگ کے وقت آگے رکھتے اور اس کی برکت سے وہ جنگ میں فتح یاب ہو جاتے۔ لیکن جب جالوت نے ان پر حملہ کیا تو وہ صندوق بھی لے گیا ساتھ، تو ان نبی نے کہا کہ وہ جو صندوق ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں واپس دے دیں گے، یہ ان کی ملکیت کی، بادشاہت کی نشانی ہوگی۔
اور وہ جب وہ جو آئے گا صندوق آئے گا تو اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تو اب یہ صندوق جس بستی میں تھا، جس بستی میں رکھا ہوا تھا، وہاں پر ایک وبا پھیل گئی، سب لوگ مر گئے۔ پھر اسے دوسرے گاؤں میں رکھا، وہاں پہ وبا پھیل گئی، ایسے 4-5 جگہ پر وبا پھیل گئی اور لوگ مر گئے۔ تو اب ان لوگوں نے سوچا کہ یہ صندوق جو ہے اس میں نحوست ہے، لہٰذا اس کو اپنی وادیوں سے، اپنی بستیوں سے دور کر دیں۔ انہوں نے 2 بیلوں کو باندھا اور ان پر یہ صندوق رکھ دیا، اور فرشتے ان بیلوں کو ہانکتے ہوئے طالوت کے گھر کے سامنے لے آئے۔ وہاں آ کے انہوں نے جب دیکھا کہ طالوت کے گھر کے سامنے وہ صندوق ہے تو وہ فوراً مان گئے کہ واقعی یہ بادشاہت کی نشانی ہے۔ تو جب طالوت لے کر نکلے لشکروں کو، انہوں نے کہا کہ وہ انسان میرے ساتھ آئے جو طاقتور ہو، شوق سے آئے اور بے فکر ہو، پیچھے اس کا کوئی انتظار کرنے والا نہ ہو، پیچھے اس کا ایسا کوئی مال نہ ہو جس کا وہ انتظار کرتا ہو، کوئی ایسا نہ ہو، بلکہ بے فکر انسان میرے ساتھ آئے۔ تو 80,000 کے قریب لوگ ان کے ساتھ گئے۔ سخت گرمی کا موسم تھا، تو سفر کے لیے نکلے ہیں، راستے میں ایک منزل پہ پانی بالکل نہیں ملا۔ آگے گئے تو انہوں نے پہلے ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ آگے نہر آنے والی ہے، لیکن ان سے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ گرمی کا موسم، سفر بھی لمبا ہو گیا، پانی بھی نہیں ملا، دوسری منزل پہ نہر سامنے، تو فرما دیا کہ آزمائش ہے، تم نے پانی نہیں پینا، ہاں یہ ہے کہ 1-2 چلو اگر پی لو تو اس کی اجازت ہے، لیکن زیادہ پینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو 80,000 لوگوں میں سے چند لوگ ایسے تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا، باقی سب نے پانی پیا، اور جب وہ پانی پی لیا انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اب جنگ نہیں کر سکتے، ہمارے اندر سے طاقت ختم ہو گئی ہے، ہم لڑ نہیں سکتے۔ لیکن جن لوگوں نے پانی نہیں پیا تھا، وہ روایات میں آتا ہے کہ ان کی تعداد 313 تھی۔ تو ان کے لیے فرمایا، انہوں نے کہا کہ ہم بے شک اللہ سے ملنے والے ہیں۔ ایسا بہت مرتبہ ہوا ہے کہ چند لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی جماعتوں کو ہرا دیا، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ چھوٹی جماعتوں سے شکست کھا لیتے ہیں، اور ہم جم کر لڑیں گے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ جب ان کا مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی۔ دعا کتنا بڑا ہتھیار ہے، کتنی بڑی چیز ہے، ہر لمحے میں ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ پیچھے سے دیکھیں دوسرا پارہ ہے، ہم جہاں دیکھتے ہیں انبیاء کا دیکھتے ہیں، نیک لوگوں کا طریقہ دیکھتے ہیں، تو وہ دعا کی طرف رخ کرتے ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہم دیکھیں بزرگوں کے طور طریقے دیکھیں کہ ہر لمحے میں دعا ہے، ہر لمحے میں اللہ کی طرف دھیان ہے، اور اللہ کبھی بار بار یہی فرماتے ہیں، مجھے پکارو، میں پکار کا جواب دیتا ہوں، مجھے یاد رکھو، میں یاد رکھوں گا۔ تو انہوں نے کیا کہا، اے ہمارے رب ہم پر صبر کو انڈیل دے، انڈیل دے، ہم پر ڈال دے صبر، اور ہمارے قدموں کو جمائے رکھنا، اور ہمیں کافروں کے خلاف بادشاہت دینا، کافروں کے خلاف فتح دینا۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دے دی، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ داؤد علیہ السلام کے بھائی تھے، یہ لوگ بھی طالوت کے ساتھ جا رہے تھے، جو بادشاہ تھا ان کا، ان کے ساتھ یہ بھی جہاد میں شامل ہوئے تھے۔ اور جب یہ جا رہے تھے تو ان کے پاس ایک فلاخن تھی جس سے پتھروں کو مارا جاتا ہے، غلیل ٹائپ سمجھ لیں کہ پتھر کھینچ کے مارے جاتے تھے، اس کو فلاخن کہا جاتا تھا۔ تو جب راستے سے گزر رہے تھے تو 3 پتھر بولے کہ ہمیں اپنے ساتھ لے لو، ہم جالوت کو ماریں گے، ہمیں اپنے ساتھ لے لو، ہم جالوت کو ماریں گے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پتھروں کو ساتھ لے لیا۔ پھر جب وہ طالوت کے سامنے گئے تو طالوت، کیونکہ ان کے بھائی بہت بڑے بڑے پہلوان تھے، 6 بھائی تھے اور وہ بڑے بڑے پہلوان تھے، اور یہ کمزور تھے ان میں۔ داؤد علیہ السلام یہ بکریاں چرانے کی طرف بھیج دیتے تھے ان کو کہ جاؤ بکریاں چراؤ، تم اتنے طاقتور نہیں ہو کہ جنگ وغیرہ کر سکو۔ تو طالوت نے جب بلایا داؤد علیہ السلام کے والد کو اور کہا کہ دکھائیں مجھے اپنے بیٹے، تو انہوں نے اپنے 6 بیٹے جو پہلوان تھے وہ سامنے کیے، اور داؤد علیہ السلام کو پیچھے کر لیا، کیونکہ یہ کمزور سے تھے اور جہاد کا جنگوں کی بھی اتنی سمجھ نہیں تھی۔ ہاں البتہ جو اپنا وہ فلاخن تھا اس کو بہترین انداز میں چلا لیتے تھے۔ تو آتا ہے کہ طالوت نے کہا کہ داؤد علیہ السلام کو بلائیں، اور ان سے پوچھا کیا تم اس کو جالوت کو مار ڈالو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں مار دوں گا۔ اتنی جرأت اور ہمت کے ساتھ جواب دیا کہ میں اس کو مار دوں گا۔ اور جالوت اس قدر بڑا اور ہیبت ناک وہ پہلوان تھا کہ اس نے اپنے پورے لشکر کو پیچھے رکھا اور خود اکیلا آگے آیا، اور اس نے کہا کہ بس میں ہی، یہ 313 تھوڑے سے تو ہیں، میں ہی ان کو مار ڈالوں گا، کسی اور کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مکمل طور پہ وہ لوہے میں چھپا ہوا تھا، صرف ماتھے کے پاس سے تھوڑا سا اس کا سر جو ہے وہ کھلا ہوا تھا۔ داؤد علیہ السلام نے پتھر کو فلاخن میں رکھا اور کھینچ کے مارا، تو وہ پتھر اسی جگہ پر جا کر لگے جہاں سے اس کا چہرہ وہ خالی تھی، اور اس کے دماغ میں لگ کے پیچھے سے نکل گیا اور وہ مر گیا، اور پھر باقی لوگوں کے اندر رعب آ گیا اور وہ ڈر گئے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دے دی۔ پھر طالوت کی بیٹی سے داؤد علیہ السلام کی شادی ہو گئی،
اور جب شادی ہوگی تو طالوت کے بعد داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے. اسی کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی اور حکمت دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا اس سے جو وہ چاہا. داؤد علیہ السلام کے پاس معجزہ تھا کہ وہ لوہے کو موم کی طرح موڑ لیتے تھے، اور اس سے بڑی بڑی جو زریں ہوتی ہیں جو جنگ کے لیے جسم پہ باندھی جاتی ہیں، لوہے کے لباس، وہ بنایا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر ایسی ترتیب نہ ہوتی کہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے ختم کیا جاتا تو ساری کی ساری زمین فساد سے بھر جاتی. اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کو جاننے والے ہیں. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک، یہ نشانیاں ہیں، یہ آیات ایسی ہیں جن کو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں حق کے ساتھ. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہزاروں سال، کئی سال پہلے کا واقعہ اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کرنا کہ کیسے بادشاہوں اس نبی کے پاس آئے، نبی نے بادشاہ مقرر کیا، کیسے ان کی بادشاہت کی نشانیاں آئی، کیسے ان کے اوپر پانی کا یعنی آزمائش آئی، کیسے داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مارا، یہ اتنی تفصیل سے بیان کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. یہ ایسے واقعات کا بیان کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اور رسالت کی کھلی دلیل ہے. صدق اللہ العلی العظیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.